السلام علیکم میرے پیارے لسنرز۔ آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ملن کے دیپ جلیں، جو کہ تحریر ہے مہوش چودھری کی۔ تو چلیں آئے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ تمہارے لپس بہت پیارے ہیں ہنی، تمہیں کسی نے بتایا؟ 17 سالہ لڑکے نے عجیب سی نظروں سے اپنے ساتھ بیٹھی 11 سالہ لڑکی کے چھوٹے چھوٹے گلابی ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو دیکھنے میں اپنی عمر سے 2-3 سال بڑی ہی لگتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتی، وہ پھر سے بول اٹھا، اور تمہارے گال، اف، کیا میں ان کو پیار کر سکتا ہوں؟ اور شوق نگاہیں اب پھولے سرخ گالوں پر تھیں۔ بابا، تایا، ابو اور بھیا بھی تو پیار کرتے ہیں، مجھے پھر پرنس بھائی پوچھ کیوں رہے ہیں؟ بچی کو حیرت تو ہوئی، پر معصوم کچے ذہن نے نہ سمجھتے ہوئے آہستگی سے ہاں میں سر ہلایا۔ بابا، تایا، ابو اور بھیا بھی تو پیار کرتے ہیں، مجھے پرنس بھائی پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ بچے کو حیرت تو ہوئی، پر معصوم کچے ذہن نے نہ سمجھتے ہوئے آہستگی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، لڑکا فوراً سے اس کی جانب جھکا اور اس کے پھولے پھولے سرخ گال چھو لیے۔ چھونے کا انداز ہرگز عام نہ تھا۔ لڑکی کنفیوز سے پیچھے ہوئی۔ ارے ہنی، ڈرو مت، اس نے لڑکی کو پیچھے ہٹتے دیکھ کر پھر سے قریب کیا۔ پرنس بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کپکپاتی پنکھڑیاں آہستہ سی واہ ہوئیں۔ پیار ہنی، پیار، وہ اس پر جھکتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا۔ یہ ہرگز اس قسم کا پیار نہیں تھا جیسا سب کرتے تھے، یہ تو 11 سالہ لڑکی کے معصوم ناپختہ ذہن میں پکڑ دکڑ جاری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اسے لے کر بیڈ پر جاتا، اس نے خوفزدہ انداز میں منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کی چیخ بھرپور انداز میں اسے اپنے کانوں میں گونجتی سنائی دی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، سانس دونکی کی مانند چل رہی تھی۔ کمرے کے نیم اندھیرے میں ہر طرف اسے وحشت ٹپکتی محسوس ہوئی۔ جلدی سے ہاتھ مار کر لیمپ آن کیا تو وہ اپنے پورے کمرے میں اپنے بیڈ پر موجود تھا، اکیلا۔ خواب، اس کے ہونٹ بے آواز پھڑپڑائے تھے۔ لغاری پیلس کے ڈائننگ ہال میں اس وقت ڈنر چل رہا تھا۔ ان کے ہاں ڈنر رات 8 سے 9 کے درمیان کر لیا جاتا تھا۔ یہ مکرم لغاری کا بنایا ہوا اصول تھا جو سالہ سال سے چلتا آ رہا تھا۔ اب تو وہ سب شہر سے، حتیٰ کہ ملک سے باہر بھی ہوتے تو اسی روٹین کو فالو کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ارد گرد سے انجان اپنی پلیٹ پر جھکا خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ مکرم لغاری نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی، پھر پھیر لی۔ اس نے کھانا ختم کیا اور نیپکن سے ہونٹ تھپتھپا کر چیئر پیچھے کھسکائی اور کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مکرم لغاری کی سپاٹ آواز پر سب کے جھکے سر اس وجود کی طرف اٹھے جسے مخاطب کیا گیا تھا۔ عدن کی طرف، وہ سر کی سیدھ میں دیکھتا مختصراً بولا۔ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، تو تفصیل اپنی ماں سے پوچھ لینا۔ ان کے لہجے کی سختی کو وہاں موجود سب افراد نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ مکرم لغاری کی نظریں اسی پر ٹکی تھیں جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، بے تاثر، نہ حیرانگی، نہ غصہ اور نہ ہی ہلکی سی بھی ہوشی کی رمق۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے، وہ جانتا تھا، اس لیے آہستگی سے سر کو اسبات میں جنبش دی اور کسی طرف بھی دیکھے بنا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی، جو بامشکل اپنی نیند کو روکے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے بے اختیار ماں پر پیار آیا، وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ان کی طرف چلا آیا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ بیٹی کی آواز پر وہ صوفے کی پشت سے سر اٹھاتی اس کی طرف مڑی۔ تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، مت کیا کریں، وہ ماں کو دیکھتا مدھم سا بولا۔ تمہارے بابا نے کہا تھا تمہیں تمہارے رشتے کی تفصیل بتا دوں۔ میں کہیں بھاگ تو نہیں رہا؟ اس نے سوچا ضرور، مگر کچھ بھی کہے بغیر ان کے سامنے صوفے پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ نگین نے افسردگی سے اور پیار سے اپنے روبرو بیٹے کو دیکھا، جو پچھلے 13 سال سے باپ کی دی سزا کاٹ رہا تھا، اور اب پھر سے۔ ماں کی خاموشی پر اس نے سر اٹھایا، وہ ٹکٹکی باندھے اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ ممی، آپ کو کچھ بتانا تھا نا مجھے؟ ہاں، وہ چونک کر سیدھی ہوئیں۔ تمہارے بابا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے عتیب، اگلے ماہ تمہارے چچا کی فیملی پاکستان آ رہی ہے۔ میرے رشتے سے ان کا کیا تعلق؟ اس نے ناسمجھی سے ماں کو دیکھا۔ بیٹی کی آنکھوں میں امڑتے سوال کو پڑھ کر وہ ہمت مجتمع کرتی بولی، تمہارے بابا نے تمہارا رشتہ دائنا سے طے کیا ہے۔
اطلاع تھی یا دھماکہ؟ عتیب لغاری نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ وہ نظریں چرا گئیں۔ چند پل تکلیف دہ خاموشی کے بعد نگین نے بیٹے کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے پر نظر جمائی۔ تمہیں کوئی اعتراض؟ نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا کر تیزی سے اٹھ کر سینیاں پھلانگ گیا۔ ساری رات اس نے جس اذیت میں گزاری تھی یہ وہی جانتا تھا، لیکن اب اس کے سپاٹ چہرے پر کسی بھی تکلیف، کسی بھی اذیت کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ پروقار چال چلتا کیبن کے سامنے رکا اور وہاں موجود لڑکی سے مخاطب ہوا۔ کین آئی گو ٹو ہز آفس؟ جسٹ اے منٹ سر، لڑکی نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا اور ایکسٹینشن سے کال ملائی۔ سر، عتیب سر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بھیج دوں؟ دوسری طرف سے ملے گئے جواب پر اس نے اس برفیلے بندے کی یخ ٹھنڈی آنکھوں میں دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ پیچھے ہٹا اور اسی چال سے چلتا قریبی آفس کا دروازہ پش کر کے اندر داخل ہو گیا۔ مکرم لغاری فائل پر جھکے تھے جب وہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بیٹی کی آواز پر انہوں نے سر اٹھائے بغیر اس بات میں سر ہلایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چیئر گھسیٹتا بیٹھ گیا۔ 5 10 اور پھر 20 منٹ بعد عتیب نے بازو پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ کیا اذلان بھائی بھی اتنی ہی دیر اپنی بات کرنے کا انتظار کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ خود اس سوال کا جواب دیا اور بیزاری سے آفس میں پڑی چیزوں کو دیکھنے لگا۔ مزید 20-25 منٹ انتظار کروانے کے بعد مکرم لغاری نے فائل بند کر کے پین کا ڈھکن دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بولو۔ آپ میری شادی کسی ڈرائیور، مالی یا چوکیدار کی بیٹی سے بھی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ بنا تمہید باندھے فوراً بولا۔ مگر؟ انہوں نے بویں اچکا کر پوچھا۔ مگر چچا کہ ہاں نہیں، اس نے دانستہ دائنہ نام لینے سے اعتراض برتا۔ اس کی بات پر مکرم لغاری نے ایک پرسکون سانس خارج کی اور آگے کو جھکے۔ یو نو واٹ، میں کسی ڈرائیور، مالی یا چوکیدار کی بیٹی کو بھی تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ ان کی بات پر ایک لمحے کو عتیب لغاری کے چہرے نے رنگت کھوئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ پھر سے سپاٹ تھا۔ تو پھر جس سے کر رہے ہیں، کیا میں اس کے قابل ہوں؟ نہیں، تم اس کے بھی قابل نہیں ہو۔ انہوں نے سر کو دائیں بائیں حرکت دی۔ لیکن میں پھر بھی تمہاری شادی وہیں کرواؤں گا تاکہ تمہیں اپنی اوقات یاد رہے۔ ان کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر عتیب نے انہیں دیکھا۔ کیا اتنی اذیت کافی نہیں جتنی جھیل چکا ہوں؟ سوال تکلیف دہ تھا، مگر پوچھنے کا انداز کسی بھی تکلیف سے عاری تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئے۔ ان کے چہرے پر لکھے الفاظ واضح تھے۔ اگر اب تک گزرا وقت تمہارے لیے اذیت تھا تو تم غلط تھے عتیب لغاری۔ اذیت تو اب جھیلو گے جب ہر گھڑی، ہر لمحہ اسے آنکھوں کے سامنے پاؤ گے۔ اس نے تکلیف دہ انداز میں باپ کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھی اور خاموشی سے اٹھ کر آفس سے باہر نکل گیا۔ کیوں ہر شخص مجھے درد دے جاتا ہے؟ کیا میرے دل پہ لکھا ہے یہاں درد لیے جاتے ہیں؟ زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسید درانی اپنا بیان شروع کر چکے تھے۔ پورا ہال نوجوان مردوں سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ اس نے ہال میں داخل ہو کر چاروں طرف تائرانہ نظر گھمائی اور دائیں جانب کھڑکی کے پاس تھوڑی سی خالی جگہ پا کر اس طرف بڑھ گیا۔ اسلام میں زنا کے مرتکب کے لیے سخت سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ وہ مزید بولے تھے۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر گھٹنوں کو نیچے دبائے وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا اور سماعت اسید درانی کے بیان پر مرکوز تھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو، یعنی زنا گناہ کبیرہ ہے جسے شرک اور قتل جیسے گناہوں کے بعد ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے۔ ترجمہ: زانیہ اور زانی، کوڑے مارو ہر ایک کو، ان دونوں میں 100 کوڑے۔ زنا ہوا مرد کرے یا عورت، دونوں ہی سزا کے حقدار ہیں اور ہر ایک کو 100 کوڑوں کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس نے بے چینی سے نیچے دبا ایک گھٹنا اوپر اٹھایا، سر ابھی بھی جھکا رکھا تھا۔ احادیث مبارکہ میں بھی زنا کو ایک قبیح فعل کہا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا۔ نمبر 1،
نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ نمبر 2، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے۔ نمبر 3، مجنون جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ میں وضاحت کیے دیتا ہوں کہ نابالغ سے ان گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، لیکن جن گناہوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے ان گناہوں کے متعلق نابالغ سے بھی باز پرس کی جائے گی۔ زنا کرنے والا مسلمان ہوا، عاقل، بالغ و نابالغ ہو، جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو تو وہ سزا کا حقدار ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری نوجوان نسل کو زنا جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے قرآن پاک کے چند اختتامی کلمات ادا کیے اور اپنا بیان ختم کیا۔ اختتامی دعا پڑھ کر انہوں نے منہ پر ہاتھ پھیرے اور مسکرا کر مجمع پر نگاہ ڈالی۔ کوئی سوال؟ جی۔ ان سے کچھ فاصلے پر موجود 16-17 سالہ لڑکے نے ہاتھ بلند کیا۔ جی بیٹا کہیے۔ وہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے پرتاثیر لہجے میں بولے، سر میرا سوال ہے کہ اگر کوئی زنا کرنے کے بعد توبہ کر لے تو کیا اس کی نجات ہو جائے گی؟ لڑکے کے سوال پر سب کی حیران نظریں اس کی طرف مڑیں۔ عمر کے لحاظ سے سوال کافی بڑا تھا۔ اس نے بھی جھکا سر اٹھایا اور لڑکے کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آئی نمی کی مقدار نے دیکھتے ہی دیکھتے بڑھ کر اس لڑکے کے حد و حال کو دھندلا دیا تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو رگڑا اور نظریں پاؤں کے انگوٹھے پر مرکوز کیں۔ اسید درانی سب کی اس لڑکے کی طرف اٹھی حیران نظروں پر مسکرائے۔ بیٹا کوئی بھی گناہ ہو اس کے بعد سچی توبہ کرنا لازم ہے اور اس فعل پر نادم اور پشیمان ہونا مومن کی علامت ہے۔ اللہ پاک سے معافی طلب کرنی چاہیے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ لہٰذا اپنے کیے پر شرمندہ و نادم ہونا اور اس فعل سے سچی توبہ کر کے یہ عہد کرنا کہ اب یہ گناہ دوبارہ مجھ سے سرزد نہیں ہوگا ضروری ہے۔ جواب دے کر انہوں نے دوسرا سوال پکڑا اور یوں باری باری سب کے سوالات کے جوابات دے کر انہوں نے محفل برخاست کی۔ مجمع کے چھٹتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور آہستگی سے چلتے اس کے سامنے آ بیٹھے۔ بہت دن بعد آئے ہو عتیب؟ عتیب لغاری نے اپنے کندھے پر ان کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے سر اٹھایا۔ جی سر، کچھ مصروف تھا اس لیے پچھلے ویک نہیں آ سکا۔ خیریت؟ انہوں نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے استفسار کیا۔ جی خیریت، وہ بددقت مسکرایا۔ تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں۔ مسکرا کر اس کا کندھا تھپکا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آؤ کھانا تیار ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ان کے پیچھے ہی ہال سے ملحقہ کمرے کی طرف چل پڑا۔ جانتا تھا وہ انکار نہیں سنیں گے اور وہ انکار کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کھانے سے فارغ ہو کر قہوہ پیتے ہوئے اسید درانی نے اسے دیکھا، جو تھا تو خاموش طبع ہی، لیکن آج روٹین سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی خاموش تھا۔ جتنا ان کا جاننا ضروری تھا اتنا ہی اس کا بتانا بھی ضروری تھا۔ چند پل خاموشی کی نظر کر کے اس نے گلا کھنکارا۔ بابا میری شادی کر رہے ہیں، وہ آہستگی سے بڑبڑایا۔ اس کی بڑبڑاہٹ کو مشکل سمجھ کر وہ بھرپور انداز میں مسکرائے۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے عتیب، میری طرف سے پیشگی مبارکباد۔ ان کے شریر انداز پر اس نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ تم خوش نہیں ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کے سنجیدہ تاثرات پر وہ حیران ہوئے۔ میں ابھی شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اپنے جملے کو درست کرو عتیب، شادی جھنجٹ نہیں، ایک سنت ہے جس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ سوری سر۔ اس نے فوراً غلطی کا اعتراف کیا۔ اس کی فوراً غلطی مان کر اعتراف کرنے کی عادت انہیں بہت پسند تھی۔ تو پھر اب بتاؤ کیوں نہیں کرنی شادی؟ ابھی 30 کے ہو چکے ہو اور میرے خیال سے یہی مناسب عمر ہے۔ تم اس قابل ہو کہ شادی جیسا اہم فریضہ بأحسن طریقے سے نبھا سکو۔ سر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا جہاں وہ رشتہ طے کر چکے ہیں۔ کس سے کیا ہے رشتہ طے؟ دائنا اکرم سے۔ وہ ہچکچا کر بولا۔ نام سن کر اسید درانی نے سر ہلا کر لمبی سی سانس لی اور خاموشی سے کپ ٹرے میں رکھ کر گھر کی طرف کھلتے دروازے کی طرف چلے گئے۔ ٹرے دے کر آئے اور واپس اپنی نشست پر بیٹھے۔ وہ سر جھکائے ابھی بھی اسی انداز میں بیٹھا تھا۔ عتیب تم اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ عتیب تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آیا کیا اسید سر نے ہی یہ کہا تھا؟
اس کی سوالیہ نظروں پر انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ یہی مناسب ہے عتیب، تمہیں اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا اپنی غلطی کی تلافی کا۔ یہ تلافی نہیں ہوگی سر، ایک تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی جو ہم دونوں ہر اس لمحے محسوس کریں گے جب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، اور ایسے رشتے میں بند کر سامنا نہ ہو یہ تو ناممکن ہے۔ وہ تڑپ کر بولا تھا۔ اس کے انداز پر وہ مزید اس کے قریب ہوئے۔ دیکھو عتیب، جو ہو چکا اسے بھول کر ایک نئی زندگی شروع کرو، اس عہد کے ساتھ کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم سب کچھ ٹھیک کر لو گے۔ لیکن سر، خود کو تہمات کا شکار مت کرو عتیب، میں جانتا ہوں تم سب سنبھال لو گے، بس صبر برداشت سے کام لینا ہوگا، اور اوپر والے سے بہتر کون جانتا ہے تمہیں اور تمہارے صبر کو۔ بے شک وہ پاک ذات کسی کے برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں لاتی، اس نے تمہیں چنا ہے اس آزمائش کے لیے، یہ اس کا فیصلہ ہے، پھر تم اس فیصلے سے روگردانی کس طرح سے کر سکتے ہو؟ کیا ایک ادنا سے بندے کو اپنے رب کے فیصلے سے اجتناب زیب دیتا ہے؟ نہیں۔ اس کے نفی میں سر ہلانے پر وہ مسکرائے۔ تو پھر پرسکون ہو جاؤ اور دل و دماغ کی مکمل آمادگی سے دائنا اکرم کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ انہوں نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر ڈھارس بندھائی تھی۔ ان کی باتوں سے عتیب نگاری کو خود پر چھایا جمود چھٹتا دکھائی دیا تھا، اسے واقعی ڈھارس ملی تھی۔ وہ اسی لیے تو ان کے پاس آتا تھا تاکہ ان کے مشوروں اور نصیحتوں سے مستفید ہو کر پرسکون ہو سکے، جیسے کہ اس لمحے اسے پچھلے چند دنوں کی اذیت زائل ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ دائنا بیٹا، اس طرح سے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ پلر سے ٹیک لگائے سیڑھیوں پر بیٹھی دور خلا میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، ماں کی آواز پر پلٹی۔ وہ چہرے پر نرم سے مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ممی۔ اس کے نفی میں سر ہلانے پر وہ اس کے ساتھ ہی سیڑھیوں پر بیٹھ گئیں۔ کچھ تو ہے بیٹا، میں نوٹ کر رہی ہوں، وہ چپ سی ہو گئی ہو تم، کوئی پریشانی ہے تو ممی سے شیئر کرو میری جان، یوں دل میں رکھنے سے بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ وہ کچھ بھی کہے بنا گود میں دھرے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلنے لگی جو اس کے اندرونی اضطراب کو ظاہر کر رہا تھا۔ دائنا بیٹا، پرابلمز شیئر کر لینے سے پرابلمز بہت مائنر ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات تو اس کا حل بھی فوراً سے مل جاتا ہے، اس لیے ہچکچاؤ مت اور جلدی سے ممی کو بتاؤ کیا بات ہے۔ ماں کی پیار بھری پچکار پر اس نے پر امید نظروں سے انہیں دیکھا۔ ممی، کیا یہ ضروری ہے کہ میری شادی پاکستان میں ہو؟ وہ اس کے معصوم سوال پر مسکرائیں۔ نہیں، ضروری نہیں، لیکن جب لڑکا پاکستان میں ہے تو شادی بھی وہیں ہوگی نا۔ ان کے شریر انداز پر دائنا نے ان کے ہاتھ تھامے۔ ممی، مجھے تایا ابو کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی ہے۔ اس نے انگلی مروڑتے ہچکچا کر بات مکمل کی۔ اس کے تایا ابو کے بیٹے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیوں بھائی، تایا ابو کے اتنے ہینڈسم بیٹے سے شادی کیوں نہیں کرنی میری بیٹی کو؟ وہ ہمیشہ اپنے بچوں سے یوں ہی فرینڈلی بات کرتی تھیں تاکہ ان کی اولاد کسی ہچکچاہٹ یا ڈر سے بے بہرا ہو کر ان سے اپنی ہر بات شیئر کر سکیں۔ ممی، مجھے وہ پسند نہیں۔ پسند تو مجھے تمہارے بابا بھی نہیں تھے، اور اب دیکھو ذرا مجھے ان کے علاوہ کوئی اور پسند ہی نہیں۔ ماں کے چہرے پر پہلے عجیب سے ایکسپریشنز نے اس کے سنجیدہ تاثرات کو مسکراہٹ میں بدل دیا۔ بیٹی کے کھلتے لبوں کو دیکھ کر انہیں ڈھارس ہوئی، مسئلہ کچھ زیادہ سیریس نہ تھا۔ عتیب بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے دائنا، میں اور تمہارے بابا بھی لاسٹ ایئر ہی تو پاکستان سے ہو کر آئے ہیں۔ ہاں تھوڑا ریزروڈ ہے، بٹ یہ اس کی پرسنالٹی پر سوٹ کرتا ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی انشاءاللہ۔ انہوں نے دائنا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تھپتھپائے۔ اور اس کی سب سے اچھی اور اٹریکٹیو عادت پتہ ہے کیا لگی مجھے؟ وہ اشتیاقیہ بولی۔ وہ دم سادے انہیں ہی سن رہی تھی۔ وہ ہر بات نظریں جھکا کر کرتا ہے، بہت عزت سے، اور اس کی اس عادت سے مجھے تو بہت پراؤڈ فیل ہوا کہ آج کل کے دور میں بھی اتنے شریف اور نیک لڑکے موجود ہیں جن کی نظر میں ان کے بڑے بزرگوں کی اتنی عزت ہے کہ وہ ان کے سامنے سر جھکا کر بہت سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ لفظ شریف اور نیک پر اٹک چکی تھی، آگے ماں نے کیا کہا وہ سن نہیں پائی تھی۔ شریف اور نیک، کیا ایسے لوگ شریف اور نیک ہوتے ہیں؟ دماغ نے فی الفور سوال داغا تھا۔ بات کرتے ہوئے تانیہ نے بیٹی کی غائب دماغی محسوس کر کے اس کا کندھا ہلایا۔ دائنا، از ایوری تھنگ اوکے بیٹا؟ ہاں، وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی جی ممی، ایوری تھنگ اوکے۔ دائنا بیٹا، تمہارے اور عتیب کے رشتے کی بات بہت پہلے سے طے تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ دبا کر اطلاع دی۔ ماں کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ بہت پہلے سے طے تھی؟ اوہ، کیا ممی سب جانتی ہیں؟ وہ پریشان ہوئی۔
کب سے طے تھی ممی؟ احتیاطاً لہجے کو نارمل رکھا۔ یہی کوئی 8-9 سال پہلے تمہارے تایا ابو نے ہم سے بات کی تھی، تب تم اور عتیب دونوں ہی بہت چھوٹے تھے، اس لیے تم دونوں کے میچور ہونے تک اس بات کو ٹال دیا گیا تھا، مگر اب جب مکرم بائی نے پھر سے بات کی تو مجھے اور تمہارے بابا کو کوئی بھی پوائنٹ قابل اعتراض نہیں لگا، اس لیے ہم نے یہ پروپوزل اس یقین کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہماری بیٹی کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایم آئی رائٹ؟ ان کے پر یقین انداز میں پوچھنے پر دائنا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ عتیب از the best choice for you my girl, so be relaxed and give me your cutest smile۔ ان کی فرمائش پر بےخودی میں اس کے تاثرات ڈھیلے ہو کر اسمائل میں بدل گئے۔ اس کی مسکراہٹ پر تانیہ نے جھک کر اس کا ماتھا چوما اور اسے اندر آنے کا کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ آفس سے سیدھا اپنے کمرے میں جاتا اور پھر ڈنر کے لیے ہی نیچے آتا تھا، لیکن آج چینج کرنے کے بعد خلاف معمول وہ نیچے آ گیا۔ حال ہی غیر سائے سے کہہ رہا تھا وہ تنہائی پسند تھا، لیکن بعض اوقات یہی تنہائی اور خاموشی اسے بے چین کر دیتی تھی، جیسا کہ اب۔ ادھر ادھر ماں کو تلاشتا وہ کچن میں آیا جہاں ملازمہ موجود تھی۔ ممی کہاں ہے سکینہ؟ سکینہ نے پلٹ کر حیرانگی سے دیکھا۔ وہ بہت کم مخاطب ہوتا تھا، اس لیے حیرانگی بجا تھی۔ وہ جی بیگم صاحبہ اور امارہ بی بی آپ کی شادی کی شاپنگ کے لیے گئے ہیں۔ سکینہ نے شرما کر یوں بتایا جیسے اس کی اپنی شادی کی بات ہو۔ اس نے سر ہلایا اور ساس پین اٹھا کر اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ صاحب جی میں بنا دوں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یک ٹھنڈے نہیں پر وہ منہ بناتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ اس نے چائے بنا کر کپ میں اونڈیلی اور کپ لیے لانچ میں چلایا۔ صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی آن کیا۔ نیوز چینل آن ایئر تھا جس پر بریکنگ نیوز آ رہی تھی۔ ناظرین، مریم قتل کیس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے جن 4 افراد کو حراست میں لے رکھا تھا ان میں سے ایک شخص کا ڈی این اے میچ کر گیا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 9 سالہ مریم کو چند دن پہلے زیادتی کے بعد بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کی پتھریلی نظریں اسکرین پر جمی تھیں، ہاتھ میں پکڑے کپ کی ٹھنڈی چائے پر بلائی کی تہ جم چکی تھی۔ میرے خیال سے ایسے درندوں کو سرے عام پھانسی دینی چاہیے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور دوبارہ ایسے ناسور پیدا ہی نہ ہو سکے ہمارے معاشرے میں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ باپ کی آواز پر اس کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی۔ اس نے کپ سامنے ٹیبل پر رکھا اور ان کی بات بھی سن چکا تھا اور اس میں چھپا مفہوم بھی سمجھ چکا تھا۔ اس کی نظریں نہ تو اسکرین پر تھیں اور نہ ہی باپ پر۔ وہ زمین پر موجود اپنے پاؤں کی انگلیوں کو گن رہا تھا، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں، جیسے ہر بار گننے میں غلطی ہو گئی ہو۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ مکرم لکاری چبھتے ہوئے پھر سے بولے تھے۔ جی۔ اس نے جھکے سر سے ہی آہستگی سے جی کہا۔ کیا جی؟ ماتھے پر شکن نمودار ہوئی تھی۔ جیسا آپ نے کہا، پھر سے مختصراً الفاظ۔ کیا کہا میں نے؟ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے، وہ جان گیا تھا، اس لیے جھکا سر اٹھایا، مگر نظریں پھر بھی باپ کی طرف دیکھنے سے انکاری تھیں۔ ایسے درندوں کو پھانسی دے دینی چاہیے، وہ اتنی مدھم آواز میں بولا کہ مکرم لغاری بامشکل سن پائے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے ڈیگریڈ کرتے وہ چپل اڑستا لاؤنج سے نکل گیا۔ انہوں نے تپتی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ اس بےغیرت نے تو اپنے نام کی لاج بھی نہیں رکھی۔ اس کی پیدائش پر کتنی محبت سے میں نے اس کا نام رکھا تھا، جانتے ہو اپنے نام کا مطلب؟ وہ سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر چلائے تھے۔ باپ کی آنکھوں میں امڑتی نفرت نے اس کی آنکھوں کو نمی سے بھر دیا تھا۔ اس نے معصومیت سے دائیں بائیں نفی میں سر ہلایا کہ کہیں جواب نہ دینے پر تھپڑ نہ پڑ جائے۔ انہوں نے جھٹکے سے اس کا گریبان دبوچا۔ بے غیرت انسان، تمہارے نام کا مطلب ہے نیک اور پاکیزہ، جبکہ تم… انہوں نے رک کر غضبناک نظروں سے اسے گھورا۔ تم ان 2 لفظوں کو مٹی میں ملا چکے ہو۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ تم میری اولاد ہو۔ انہوں نے نفرت سے زمین پر تھوکا۔ بدبو آ رہی ہے مجھے تمہارے وجود سے، گن آ رہی ہے مجھے خود سے کہ میں تم جیسی گندی اولاد کو اس دنیا میں لایا۔ ان کی آواز شدت ضبط سے پھٹ رہی تھی۔ وہ خوفزدہ سا باپ کا یہ انداز دیکھ رہا تھا، وہ باپ جس نے آج تک اپنی اولاد سے اونچی اور غصیلی آواز میں بات نہیں کی تھی، کجا کہ اس طرح چیخنا چلانا۔ تم جیسی اولاد کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ پھر سے چنگاڑے تھے۔
میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مار دوں گا میں تمہیں۔ انہوں نے اس کا گریبان جھٹکا اور گردن دبوچ لی تھی۔ بابا، وہ اٹک اٹک کر بولا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں جاری تھا۔ مت کہو مجھے بابا اپنی گندی زبان سے، میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ ان کی زبان کف اڑا رہی تھی اور گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں باہر کو امٹ آئی تھیں اس سے پہلے کہ اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑتی وہ پوری طاقت سے چلا اٹھا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا بابا۔ آواز میں ہی جان تھا، محسوس کی جانے والی تڑپ تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر تھا، اس کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ سانس کی رفتار معمول سے بہت تیز تھی، دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ آج پھر اس خواب نے اسے بے سکون کر دیا تھا۔ دائنا، جلدی سے اٹھ جاؤ بیٹا، الینا آ چکی ہے۔ تانیہ نے کتاب میں سر دیے بیٹھی بیٹی کا کندھا ہلایا۔ ممی، پہلے بھی تو میری شاپنگ آپ خود ہی کرتی ہیں، اب بھی کر لینا آپ۔ شاپنگ نام سے ہی اس کی جان جاتی تھی، اس نے ماں کے ہاتھ پکڑ کر لجاجت سے بولی۔ اوپر سے الینا نامی بلا کے ساتھ شاپنگ، اف، جو ہر شاپ پر گھس کر یوں چیزیں دیکھتی اور بارگیننگ کرتی تھی جیسے واقعے میں خریدے گی۔ اس نے سوچ کر سر جھٹکا۔ پہلے کی بات اور تھی میری جان، اب شادی پر کچھ تو اپنی پسند سے خریدو، کہیں میری خریدی کی اولڈ فیشن چیزوں پر عتیب تمہارا مذاق نہ اڑائے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے چھیڑا تھا۔ اوہ ممی، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ میرے سامنے میری ممی کی چوائس کا مذاق اڑائے۔ اس نے ہاتھ کا پنچ بنا کر ہوا میں لہرائے، اس کے شرارتی انداز پر وہ ہنس دی۔ اچھا بس، اب اٹھ جاؤ الینا، یہاں آ گئی تو تمہاری خیر نہیں۔ انہوں نے الماری سے اس کا ڈریس نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اوہ یس، الینا چڑیل، یہاں آ گئی تو واقعی خیر نہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے ہینگر تھاما اور چھپاک سے واش روم میں گھس گئی۔ پیچھے الینا کا پھینکا ہوا جوتا واش روم کے بند دروازے سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا۔ بہت بدتمیز ہے حالہ آپ کی بیٹی، میں تو اس کی شادی ہو جانے کے بعد 100 نوافل ادا کروں گی کہ جان چھوٹی۔ اس نے جان چھوٹنے پر ہاتھ بھی ابھی سے جاڑ لیے تھے۔ تانیہ اس کی بات سن کر مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ان دونوں کی لڑائی اور پیار کو سب ہی بخوبی جانتے تھے۔ لغاری پیلس میں وہاں کے چھوٹے سپوت اور گھر کی آخری شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ مکرم لغاری اس جوش و خروش پر ناخوش ہوتے ہوئے بھی خاموش تھے۔ وہ ناخوش تھے تو کیا ہوا، باقی سب تو خوش تھے، اور اس لحاظ سے ان سب کو خوشی منانے سے روکنا ناحق تھا۔ گو کہ اس شادی سے صرف وہ ہی نہیں بلکہ وہ شخص بھی ناخوش ہی دکھتا تھا جس کے لیے سب دھوم دھڑکا جاری تھا۔ کل چچا کی فیملی پاکستان آ رہی تھی اور بابا نے اصرار کر کے انہیں لغاری پیلس ٹھہرنے پر منایا تھا۔ وہ لوگ تانیہ چچی کے بھائی کے گھر رکنا چاہتے تھے جو اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے۔ اپنے گھر کے ہوتے ہوئے تم کہیں اور کیوں ٹھہرو گے اکرم؟ ان کی اونچی آواز میں کی کے بعد لاؤنج سے گزرتے عتیب نے بخوبی سنی تھی، یا پھر اسے سنانے کو ہی انہوں نے آواز کو اونچا رکھا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ وہاں سے تو گزر کے آیا تھا، مگر اب اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سوچ کر کہ اس کے دماغ کی تنی ہوئی رگیں پھٹنے پر آ چکی تھیں کہ وہ ان کا سامنا کیسے کرے گا۔ گو کہ چچا چچی اس بات سے بے خبر تھے، لیکن ان کی بیٹی، اور یہیں پر آ کر اس کی ساری سوچیں اس کے دماغ میں چکر چلانا شروع کر دیتی تھیں۔ بالآخر تھک کر اس نے سر اسید سے فون پر آنے کی بات کی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر ان سے ملنے نکل گیا۔ الینا اور تانیہ کی مدد سے روتے ہنستے اس نے اپنے کمرے کی چیزوں کو سمیٹا اور ضرورت کی ساری چیزوں کو پیک کر لیا تھا۔ پیکنگ سے فارغ ہوتے ہی تانیہ ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی تھی۔ الینا شاور لینے اس کے واش روم میں گھس گئی اور خود ٹیرس پر نکل آئی تھی۔ پلر سے ٹیک لگا کر سیڑھی پر بیٹھی اور نظریں دور نیلے افق پر اڑتے پرندوں کے غول پر ٹکا دیں جو بڑی ترتیب سے قطار میں کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف چہکتے پھر رہے تھے۔ نظریں وہیں تھیں لیکن دماغ کہیں اور پروان بھر چکا تھا۔ کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا اس کے دماغ میں، جو دن میں 10 دفعہ اسے بے چین کرتا تھا۔ زندگی کس جانب کروٹ لینے جا رہی تھی اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائی تھی۔ ہاں، لڑکی ہو کر وہ کرتی بھی تو کیا؟ ایک انکار ہی تھا اس کے پاس کرنے کو، جو اس کی ماں نے بہت پر یقین انداز میں اسی کو لوٹا دیا تھا کہ بیٹیاں تو ماں باپ کے قول کا مان رکھتی ہیں، اور اس نے مان ہی تو رکھا تھا ماں باپ کا، پھر دل پر سکون کیوں نہیں تھا؟ ارے ہنی، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟
علینا کی پکار پر وہ ماتھے پر تیوری لیے اس کی طرف مڑی۔ یہ ہنی کسی کہا تم نے؟ اس سے لفظ ہنی سے سخت اختلاف تھا۔ کیوں؟ یہ اس نے کسی کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ سب جانتے تھے اسے ہنی لفظ سے چڑ ہے، اس لیے کوئی بھی اس سے اس طرح مخاطب نہیں کرتا تھا۔ یہ علینا تھی، اپنی من مرضی کی مالک، اس لیے چڑھاتی مسکراہٹ لیے وہ اس کے ساتھ ہی آ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہے؟ تمہیں کہا ہے اور کون ہے یہاں؟ ویسے بھی ہنی لفظ تم پر ہی سوٹ کرتا ہے بیبی۔ اس نے شرارت سے اس کے سیاہ رنگ بالوں کی لٹ کو کھینچا۔ علینا پلیز۔ دائنا نے بامشکل آنکھوں میں آئی نمی کو اندر اتارا اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ آج بتا ہی دو دائنا، تمہیں ہنی لفظ سے چڑ کیوں ہے آخر؟ ویسے بھی تو تم کل جا رہی ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس لیے جانے سے پہلے اسے میری آخری خواہش سمجھ کر یہ بتا دو یار۔ اس نے آنکھیں ٹپٹپا کر معصومیت سے یوں پوچھا جیسے دائنا نہ جا رہی ہو بلکہ وہ خود جا رہی ہو اپنے آخری سفر پر۔ اس کے ایکسپریشنز بھی دائنا کی سنجیدگی کو ختم نہیں کر سکے۔ کیا بات ہے دائنا، اتنی سیریس کیوں ہو رہی ہو؟ کل کلاں کو اگر عتیب بھائی نے تمہیں ہنی کہہ دیا تو کیا ان سے بھی یہ سلوک کرو گی؟ علینا پلیز، مجھے تنگ مت کرو، وہ ہونٹ کاٹتی بامشکل بولی۔ علینا کی بات پر دل میں اندیکھی سی چبھن تھی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ جب عتیب بھائی کو پہلی نظر دیکھو گی تو کیا ری ایکٹ کرو گی؟ مطلب شرماؤ گی یا پھر؟ دائنا کی گڑتی نظروں نے علینا کو بریک لگائی۔ کیا یار دائنا، بہت ہی بور ہو قسم سے۔ اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ پہلے تو مجھے تمہیں دیکھ کر عتیب بھائی پر ترس آتا تھا کہ کیسے وہ تم جیسی پھٹی پرانی روح کے ساتھ گزارا کریں گے، لیکن جب سے امارا بھابھی سے بات ہوئی ہے تو فکر یہ سن کر اڑن چھو ہوئی ہے کہ موصوف تصویریں ہی نہیں بنواتے۔ اف گاڈ کے وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی آگے کو جھکی تاکہ براہ راست دائنا کے تاثرات دیکھ سکے کہ آج کل کے زمانے میں بھی سن 70 کی دہائی کے لڑکے موجود ہیں۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ پہاڑ کھانے کو تھی۔ نہ مجھے کیا تکلیف، تم دونوں کا جوڑ اوپر والے نے بنایا ہے اور یقیناً بہت سوچ سمجھ کر بنایا ہے۔ آنکھ مار کر کہتی وہ کانوں کو چیرتے کہے بکھیرتی آگے چل پڑی اور دائنا ہاتھ میں چپل لیے اس پر حملہ آور ہونے کو اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے زمین پر بچھے قالین پر بیٹھے تھے۔ عتیب لغاری اپنی بے چینی اسید دورانی سے شیئر کر چکا تھا اور اب خاموشی سے ان کے جواب کا منتظر تھا۔ چند منٹ بعد انہوں نے گلا کھنکارا اور ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر دباؤ ڈالا۔ دیکھو عتیب، تمہاری یہ بے چینی بے بنیاد ہے۔ وہ بچی نہیں رہی، اب لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر ہی اس نے اپنے والدین سے اس رشتے پر اقرار کیا ہوگا۔ تم خود کو بلا وجہ ہلکان مت کرو، جب ایک کام ہونا ہی ہے تو پھر ڈر کیسا؟ اب کیا ساری زندگی یوں ہی ڈرتے گزار دو گے؟ ان کا لہجہ نرم مگر دو ٹوک تھا۔ میں ڈر نہیں رہا سر، لیکن سامنا کرنے سے کتراتے ہو، ہے نا؟ جی۔ اس کے سر ہلانے پر وہ مسکرائے۔ بلیو می مائی سن، کچھ نہیں ہوگا تم تو۔ انہوں نے رک کر اسے دیکھا۔ حد ہے عتیب لغاری، میں تمہیں اتنا بزدل ہرگز نہیں سمجھتا تھا۔ ان کے پرمزاح انداز پر عتیب لغاری بھی ہنس دیا۔ سر ہلکا مت لے مجھے۔ اس کے جواب پر وہ کھل کر مسکرا دیے۔ دیٹس پوائنٹ عتیب لغاری، تم ہلکے ہو بھی نہیں، لیکن خدارہ اس معاملے کو ہلکا مت لینا۔ نکاح ایک بہت ہی مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے عتیب، اور تم اسی رشتے کو استوار کرنے جا رہے ہو، اس لیے آج میں تم سے نکاح کی فضیلت پر کچھ ضروری احکام شیئر کرتا ہوں تاکہ تمہیں اپنی ہچکچاہٹ کی گرہیں کھولنے میں مدد مل سکے۔ جی سر، ضرور۔ وہ سر ہلا کر مؤدب طریقے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ اسید دورانی نے قریب پڑے گلاس سے پانی پیا اور گلا کھنکار کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہمارے اسلام میں نکاح کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے عتیب، بلکہ نکاح کو انسانی بقا و تحفظ کے لیے بھی ضروری کہا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے تو نکاح کو احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے عبادت سے تعبیر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ حتیٰ کہ ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ فرمایا ترجمہ:
جو کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے اور باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ انہوں نے لمبی سی سانس کھینچ کر اسے دیکھا جو نظریں جھکائے بہت غور سے انہیں ہی سن رہا تھا۔ قرآن و سنت کے علاوہ نکاح کے دیگر فوائد میں شہوت کی آفت دور ہو جانے کی وجہ سے شیطان سے بچاؤ بھی ہے، نفس کی راحت بھی ہے اور بیوی کی رفاقت سے انس و محبت بھی ہے۔ ایک ایسا بندھن ہے کہ جس میں قبولیت کے 3 الفاظ سے ہی محبت کا بیج پنپنا شروع ہو جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک تناور درخت بن کر سونے آنگن میں محبتوں کے بہت سے پھول بھی کھلا دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی کے اندر 1 سال کی عبادت بغیر شادی کے 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو بیٹا جی، اب سوچنے کی باری تمہاری ہے۔ اسید درانی سے اس کی پہلی ملاقات 20 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ وہ لاہور کے کالج سے مائیگریٹ ہو کر اسلام آباد آیا تھا۔ اسے وہاں آئے 4 ماہ اور چند دن ہوئے تھے جب ایک روز کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھ کر اسائنمنٹ بناتے ہوئے اس کے کانوں میں قریبی گروپ کے لڑکوں کی آوازیں پڑی تھیں، جو اسید درانی کے اس جمعے کو ان کے کالج میں ہونے والے لیکچر پر بات چیت کر رہے تھے۔ اس بار ان کا ٹاپک نوجوان نسل کی بے راہ روی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے باقیوں کو مطلع کیا تھا، ہاں میں بھی نوٹس بورڈ پر پڑھ کر آ رہا ہوں، ان کا پچھلا لیکچر مجھ سے مس ہو گیا تھا، پر اس بار ہر قیمت پر لیکچر اٹینڈ کرنا ہے۔ ارادہ پکا اور جوش دیدنی تھا۔ اس نے فائل سے سر اٹھا کر اس لڑکے کو دیکھا جو تقریباً اسی کا ہم عمر تھا۔ بالکل، ایک اور لڑکا بولا تھا۔ ان کی باتوں کو سننے کے بعد بہت سے مسائل کا حل خود بہت نکل آتا ہے۔ یار، میں نے لاسٹ ٹائم جو لیکچر لیا تھا ابھی تک دماغ میں تر و تازہ ہے۔ اس انداز میں بیان دیتے ہیں کہ بندہ عمل پر مجبور ہو جائے۔ وہ سب اسید درانی کو بہت عزت و احترام سے مخاطب کرتے ہوئے ڈسکشن کر رہے تھے۔ وہ بیزاری سے اٹھا، اپنی چیزیں سمیٹیں اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ان سب باتوں کو سننے کے بعد بھی اس لیکچر کو لینے کا اس کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ اگلے 2 دن میں اسے مزید پتہ چلا کہ اسید درانی ایک مذہبی اسکالر ہیں اور ان کا تعلق لاہور سے ہے۔ وہ کسی مذہبی جماعت سے وابستہ نہیں بلکہ یک طرفہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ سال میں 2 دفعہ مختلف اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں اپنا لیکچر منعقد کرتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے نئی نسل کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی رہائش گاہ پر بھی ہفتے میں 2 دن بیان کے لیے مقرر کر رکھے ہیں انہوں نے، اور اگر کوئی اکیلے میں کسی رہنمائی کے سلسلے میں ملنا چاہے تو بھی وہ بلا تعامل میسر ہوتے ہیں۔ اس ساری معلومات کے بعد بھی اس کا موڈ لیکچر لینے کو نہیں بن سکا تھا۔ دائنا نے ایک آخری نظر اپنے کمرے پر ڈالی اور آنسو روکتی باہر نکل آئی۔ وہ لوگ آج پاکستان جا رہے تھے، باقی سب نے تو واپس آنا تھا، پر وہ کب آ سکے گی وہ نہیں جانتی تھی۔ تانیہ بیٹی کا سرخ چہرہ دیکھ کر لانچ میں اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ اداس لگ رہی ہے میری بیٹی۔ انہوں نے اس کے گرد بازو کا حصار باندھا۔ ماں کا لمس پا کر وہ ان کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جب جی بھر کر رو لیا تو اس نے ان سے الگ ہوئی اور کہا، آئی ایم سوری ممی۔ اٹس اوکے میری جان۔ تانیہ نے پیار سے اس کے بال سنوارے اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ممی کہ آپ لوگ بھی پاکستان شفٹ ہو جائیں؟ ہو سکتا ہے لیکن اتنی جلدی ممکن نہیں ہے یہ سب دانی۔ ممی، میں وہاں اکیلی کیسے؟ وہ ہچکچا کر بولی۔ اس کی معصومیت پر تانیہ مسکرا دی۔ تم اکیلی کہاں ہوگی میری جان، تمہارے تایا ابو کی پوری فیملی ہوگی اور پھر احسان بھائی بھی تو ہیں پاکستان میں، اور سب سے بڑھ کر عتیب ہوگا نا تمہارے ساتھ۔ وہ شریر ہوئے۔ اور جب عتیب ہوگا تو تم ہم سب کو بھول جاؤ گے۔ کون بھول رہا ہے اور کس کو بھول رہا ہے بھائی؟ علینا بات اچکتی ان کے سامنے صوفے پر دھڑام سے آ بیٹھی۔ اوہ، یہاں کوئی ایموشنل سین چل رہا تھا۔ اس نے دائنا کی روئی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑی۔ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے ایڈیٹ، اپنے گھر بھی ٹک جایا کرو۔ دائنا نے چڑ کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ لو جی سنو۔ اس نے بڑی بیویوں کے انداز میں سینہ پیٹا۔ خالہ، آپ کی بیٹی تو ابھی سے بھول بھال گئی ہے سب۔ صدمہ شدید تھا۔ ابھی تو عتیب بھائی وہ وہاں پاکستان میں ہے۔ اس نے ہاتھ سے دور ہونے کا اشارہ کیا۔ ممی، سمجھا لیں اپنی آدھی بہو کو، ورنہ… اس نے ناک پھلا کر آدھی بہو کہنے پر تانیہ اور علینا کا کہا بے ساختہ تھا۔ علینا کا نکاح دائنا کے اکلوتے بڑے بھائی سے ہوا تھا لیکن رخصتی باقی تھی اور اسی لحاظ سے اس نے آدھی بہو کہا تھا۔ تھینک گاڈ، تمہیں یاد تو آیا کہ میں کون ہوں۔
علینا نے سینہ سہلا کر ہنسی روکی اور شرارت سے آنکھیں مٹکائیں۔ دائنا کی شکل دیکھ کر تانیہ بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئیں۔ ارے بھائی، میری آدھی بہو، میری پوری بیٹی کو تنگ مت کرو۔ ان کے مسکینی سے کہنے پر علینا دائنا پہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے سب۔ تم نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنے باپ کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ کیسے بیٹے ہو تم، جس نے اپنی ماں کی تربیت کو گالی بنا دیا؟ تمہارے باپ نے 25 سالہ رفاقت میں مجھ سے اس طرح بات نہیں کی جس طرح سے پچھلے چند دن میں مجھ سے کی ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ بکھرے بالوں کو چہرے سے پیچھے ہٹاتی اس کی طرف جارحانہ انداز سے بڑھی۔ کیوں اتنا گر گئے تم، کیوں؟ انہوں نے گریبان پکڑ کر اسے سر تپا جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ممی۔ تم نے کچھ نہیں کیا؟ اس کے الفاظ سن کر وہ ہذیانی انداز میں چلائیں۔ گریبان بہت زور سے جھٹکا تھا مگر چھوڑا نہیں۔ کیا تم جانتے نہیں تم کیا کر چکے ہو؟ آنسوؤں سے بھری آنکھیں ماں کے پتھرائے چہرے پر ٹکی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا ممی، صرف کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس نے اٹکتے ہوئے گھبرا کر جواب دیا تھا۔ ان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گالوں پر ہتھیلی کے علاوہ ماں کی انگلیوں میں پہنی انگوٹھیوں کے نشان بھی چھپ چکے تھے۔ جلن اور چبھن شدید تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، وہ چلائیں۔ اور تم نے نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا تم نے، عمل نہیں کیا تو کیا ہوا، لیکن ایسا کرنا تو چاہا تھا نا تم نے۔ ایک اور تھپڑ پڑا تھا، یہ نہ جانے کتنا تھپڑ تھا جو پچھلے 4 دن سے وہ وقفے سے ماں اور باپ کے ہاتھوں کھا رہا تھا۔ اب تو اس نے گنتی کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ تمہارے باپ نے ٹھیک کہا ہے، تم سزا کے حقدار ہو، تمہیں سزا ملنی چاہیے، انہوں نے نخوت سے کہہ کر اسے پیچھے کو دھکیلا۔ وہ توازن نہیں رکھ پایا اور پیچھے کو گرا۔ سر بہت زور سے ٹیبل سے ٹکرایا تو اس کے منہ سے تکلیف سے بھرپور چیخ نکلی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا، سینہ سہلا کر ڈونکی کی مانند چلتے سانس کو متوازن کیا اور اٹھ کر وضو کرنے چل دیا۔ اس خواب کے بعد اب نیند کیسے آنی تھی؟ وہ کلاس روم میں بیٹھا نوٹ بک پر جھکے کوئی سوال حل کر رہا تھا جب کسی نے پیچھے سے اس کا کندھا ہلایا۔ اس نے قلم روکا اور ناگواری سے مڑ کر پیچھے کھڑے اپنے کلاس والے کو گھورا۔ تم نے جمعہ پڑھنے نہیں جانا کیا؟ لڑکے نے حیرانگی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ آج اسید سر کالج کی مسجد میں جماعت کروا رہے ہیں، اس نے اس کے برہم تاثرات میں مزید اطلاع دی تھی۔ نہیں، انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ کیوں؟ بویں اچکا کر پوچھا گیا۔ میری مرضی، صفحہ چٹ جواب دے کر وہ پھر سے نوٹ بک پر جھک گیا۔ لڑکے نے کندھے اچکا کر دفعہ دور کہا اور کلاس سے نکل گیا۔ اسید دورانی نہ ہوا، مادھوری ڈکشن ہو گیا کہ جس کا رقص دیکھے بنا چین نہیں۔ بڑبڑا کر سر کو جھٹکا دیا اور اگلا سوال حل کرنے لگا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے آخری جمعہ یا پھر آخری نماز کب پڑھی بھی تھی یا کہ نہیں۔ ماموں اکثر اسے نماز پڑھنے کا کہتے تھے جسے وہ ہمیشہ جی اچھا کہہ کر ٹال دیتا تھا۔ 3 بجے کے قریب اس نے نوٹ بک بند کر کے بیگ میں ڈالی، بیگ کندھے پر لٹکا اور گھر جانے کے لیے کلاس سے نکل آیا۔ پورے کالج میں چھائی خاموشی بتا رہی تھی کہ سب لیکچر لینے آڈیٹوریم میں موجود تھے۔ اس نے جینز کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے اور اپنے جوگرز کو دیکھتا ناک کی سیدھ میں چل پڑا۔ اس نے سیدھا چلتے ہوئے کب ٹرن لیا وہ نہیں جانتا تھا۔ چونکا تو تب جب گارڈ نے اسے اندر جانے سے روکا۔ اس نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے گارڈ کو گھورا۔ اندر جانے سے پہلے اپنا بیگ یہاں جمع کراؤ۔ اندر؟ میں تو باہر جا رہا تھا۔ اس نے حیران نظروں سے سامنے دیکھا جہاں سفید روشنائی سے لکھا آڈیٹوریم جگمگا رہا تھا۔ اوہ! اس کے ہونٹ بے اختیار واہ ہوئے۔ لیکن اب غلطی سے ہی آ ہی گیا ہوں تو دیکھ لیتا ہوں جا کر۔ وہ اپنے خیال پر کنجوسی سے مسکرایا اور بیگ اتار کر گارڈ کو پکڑا دیا۔ اس نے نمبر چٹ لی اور آگے بڑھ گیا۔ اندر کا منظر حیران کن تھا۔ ہال لڑکوں سے مکھیوں کی طرح بھرا ہوا تھا۔ کچھ لڑکے چیئرز پر بیٹھے تھے، جن کو چیئر نہیں ملی وہ زمین پر ہی بیٹھے تھے، اور جنہیں زمین پر بھی جگہ نہ ملی وہ کھڑے ہو کر ہی لیکچر سن رہے تھے۔ مطلب لیکچر سننا ضرور تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی وہاں پن ڈراپ سائلنس تھی۔ صرف ایک شخص کی آواز پورے آڈیٹوریم میں گونج رہی تھی جو وہاں بنے اسٹیج پر ڈائس کے پیچھے کھڑا تھا۔
اس نے آنکھیں سکیڑ کر اس شخص کا جائزہ لینا شروع کیا جس کے متاثرین وہاں کثیر تعداد میں موجود تھے۔ وہ 40 سے 45 کی درمیانی عمر کا سوبر سا مرد تھا۔ سفید شلوار قمیض پر واسکٹ پہنے ہوئے تھا، پیروں میں کالے رنگ کے ہی سینڈل تھے۔ اس کی کنپٹی پر موجود سفید بالوں نے اس کی پرسنالٹی کے وقار کو مزید بڑھا دیا تھا۔ مختصر جائزہ مکمل ہوا۔ یہ کن کاموں میں لگ گیا؟ شوبز جوائن کر لیتا تو اچھا خاصا پیسہ کما سکتا تھا۔ اپنی سوچ پر دل ہی دل میں ہنسا اور کان بند کر کے باری باری سب کے چہرے دیکھنے لگا۔ وہ سب اسی کی عمر یا 2-1 سال چھوٹے بڑے لڑکے تھے جو ارد گرد سے غافل، انتہائی انہماک سے اسید دورانی کی طرف متوجہ تھے۔ اسے اتنے انہماک اور خاموشی سے چڑ سی ہوئی، اس نے ہاتھ مار کر قریبی کولر پر دھرا گلاس گرا دیا۔ گلاس گرا اور کانچ ادھر ادھر بکھر گیا۔ خاموشی میں گلاس ٹوٹنے کا ارتعاش ہوا تھا اور سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ کچھ میں غصہ تھا، کچھ میں ناگواری اور کچھ ملامت کرتی ہوئی تھی۔ وہ اتنی نظروں پر گڑبڑا کر کانچ اٹھانے کو جھکا تھا جب مائک سے آواز آئی، بیٹا دھیان سے، کہیں کانچ نہ چبھ جائے۔ آواز میں محسوس کی جانے والی نرمی اور فکر تھی۔ وہ ایک لمحے کو مسمرائز ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹک کر کانچ کے چند بڑے ٹکڑے اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکے اور واپس اپنی جگہ پر آ کھڑا ہوا تھا۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی توجہ اسید دورانی پر فوکس کرتا انہیں سن رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ ان کے الفاظ سنتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی رنگت سفید پڑتی جا رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ سب باتیں اسی کو سنا رہے ہوں۔ وہ وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا لیکن پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے اور وہ بے بس سا وہاں کھڑا تھا۔ کب لیکچر ختم ہوا، کب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا، وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ تو بس اسید دورانی کے چہرے پر فوکس کیا ہوا تھا۔ کسی چہرے میں اتنی ملائمت بھی ہو سکتی ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ کوئی آواز اتنی بھی اٹریکٹیو ہو سکتی ہے کیا؟ وہ حیران تھا۔ کوئی بغیر کسی ناگواری، غصے اور اکتاہٹ کے اتنے زیادہ سوالوں کے جواب اپنی ملیح مسکراہٹ کے ساتھ بھی دے سکتا ہے؟ وہ امپریسڈ تھا۔ سوالات کا سلسلہ بھی ختم ہوا اور اب لڑکے آپس میں لیکچر کو ڈسکس کرتے باہر کی طرف جا رہے تھے۔ اس نے سر کھجا کر انگلی سے کنپٹی بجائی اور باہر جانے کو مڑا۔ رکو! شاید اسے ہی روکا گیا تھا۔ وہ آواز پر رکا لیکن پلٹا نہیں۔ روکنے والا خود ہی سامنے آیا۔ سر اسید نے یہ کارڈ تمہیں دینے کو کہا ہے۔ لڑکے نے ہاتھ میں پکڑا وزٹنگ کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے؟ اس نے شہادت کی انگلی سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ حیرت بجا تھی۔ ہاں، تم سے ہی گلاس ٹوٹا تھا نا؟ ہاں، اس نے میکانیکی انداز میں سر ہلایا۔ تو پھر تمہارے لیے ہی ہے۔ لڑکے نے پکی شناخت کے بعد کارڈ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور خود باہر نکل گیا۔ اس نے کارڈ آنکھوں کے سامنے کیا جس پر اسید دورانی کا نام، ایڈریس اور 2 فون نمبرز درج تھے۔ کارڈ پڑھ کر اس نے اپنی ہتھیلی پر رگڑا اور جینس کی جیب میں اڑس کر باہر نکل گیا۔ وہ پیچھے مڑ کر ہرگز دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ انہیں پاکستان آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے لیکن اس کا سامنا ابھی تک عتیب لغاری سے نہیں ہو سکا تھا۔ ممی کو تائی ماں نے بتایا تھا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں دوستوں کے ساتھ اسلام آباد گیا تھا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کا کوئی دوست نہیں، لیکن مصلحتاً انہیں جھوٹ بولنا پڑا، جس پر مکرم لغاری سے وہ اچھی خاصی سن چکی تھی۔ تمہارے بیٹے کا فون بھی بند جا رہا ہے، کب تک منہ چھپا کر بیٹھے گا؟ آنا تو اس سے یہی ہے نا؟ انہوں نے بیوی کو دیکھتے ہوئے طنزیہ کہا۔ وہ کیوں منہ چھپائے گا بھلا؟ کام ہے اسی لیے گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ جتا کر بولی تھی۔ ہاں، تمہارا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا لیکن ماں باپ سے جھوٹ ضرور بلوا لیتا ہے۔ وہ استہزائیہ ہنسے۔ یہ کیا ہر وقت تمہارا بیٹا کی گردان جاری رکھتے ہیں مکرم صاحب؟ وہ آپ کا بھی بیٹا ہے، نگین دانت پیس کر دبی آواز میں چلائیں۔ واٹ ایور! انہوں نے سر جھٹکا۔ وہ جہاں بھی ہے، جس کام سے بھی گیا ہے، اسے کہو فوراً نپٹا کر واپس آئے، اور خبردار اگر تم نے اس کے فیور میں مزید کسی سے کوئی جھوٹ بولا۔ انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے وہ کمرے سے نکل گئے۔ میرے بیٹے کے دشمن! وہ شوہر کے انداز پر سیخ پا ہوتی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ دائنا اس وقتی تغافل پر شکر بھی کر رہی تھی اور اندر ہی اندر آنے والے وقت پر پریشان بھی تھی۔ وہ کمرے میں موجود صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی کہ جب کمرے کا دروازہ نوک کرنے کے بعد کھول کر امارہ بھابھی اندر آئیں۔ وہ مکرم لغاری کے بڑے بیٹے اذلان لغاری کی وائف تھیں۔
ارے دائنا، تم ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہو اور نیچے لڑکیاں تمہارے انتظار میں بامشکل اپنے سروں کو دبائے بیٹھی ہیں۔ ان کی بات پر دائنا گھٹنوں سے سر اٹھاتی مسکرا دی۔ آپ نے کیوں روک رکھا ہے بھابھی؟ خدا نخواستہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اس کے آنکھوں کو گھما کر شریر انداز میں کہنے پر امارہ قہقہا لگاتی اس کی طرف بڑھی۔ اٹھ جاؤ بدتمیز لڑکی، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ اگر واقعی میں کسی کو کچھ ہو گیا تو تمہاری شادی تو ملتوی ہو جائے گی اور پھر مزید 2-4 اپنی شاپنگ ضائع ہونے کے صدمے سے ہی لڑک جائیں گی۔ ہا ہا ہا۔ دائنا پیٹ پر ہاتھ رکھ کے دوہری ہوئی۔ اچھا بس چلو، جلدی سے چینج کرو اور آ جاؤ نیچے، ہم سب ویٹ کر رہے ہیں۔ اسے اسید درانی کا لیکچر لیے 2 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا۔ ان کا وزٹنگ کارڈ اس کے بیڈ سائڈ پر ڈرار میں محفوظ تھا، جسے ہر رات سونے سے پہلے وہ ضرور دیکھتا تھا۔ اب تو اس پر لکھے الفاظ اور نمبرز اسے ازبر ہو چکے تھے۔ وہ چاہنے کے باوجود ان نمبرز کو ملا کر ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ دل میں ایک تجسس تھا کہ اسید درانی نے اتنے ہجوم میں اسے ہی کارڈ کیوں بھیجا؟ وہ کیا چاہتے ہیں آخر؟ اور میں کیوں ہر روز ان کے بارے میں سوچتا ہوں؟ وہ اپنی حالت پر خود بھی اکتا چکا تھا۔ مزید 1 ماہ بعد وہ لاہور آیا تھا ماں سے ملنے، تب اچانک ہی اسے اسید درانی سے ملنے کی خواہش ہوئی تھی اور وہ واپس جانے سے پہلے ان کے دیے گئے ایڈریس پر چلا آیا تھا۔ جمعہ اور اتوار کے دنوں میں وہ اپنے گھر پر ہی محفل کا اہتمام کرتے تھے اور آج اتوار ہی تھا۔ وہ پہنچا تو وہاں بھی ہر عمر کے مردوں کا ہجوم تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر پچھلی لائن میں بیٹھ گیا۔ اسید درانی بیان شروع کر چکے تھے اور ان کا ٹاپک اسلام میں صبر و شکر کی اہمیت پر مبنی تھا۔ اس نے دونوں گھٹنوں کو جوڑ کر ان میں سر دبایا اور سماعت ان کی آواز پر لگا دی، جو کہہ رہے تھے کہ بے کسی، مجبوری اور لاچاری کی حالت میں کچھ نہ کر سکنا اور رو دھو کر کسی تکلیف و مصیبت کو برداشت کر لینا ہرگز صبر نہیں ہے۔ میں نے بھی تو ایسا ہی صبر کیا تھا اور اسی پر خود کو بہت صابر کنسیڈر کرتا رہا ہوں۔ اس نے سوچا اور پھر فوراً سر جھٹک کر توجہ پھر سے آواز پر مرکوز کی، جو مزید بتا رہے تھے کہ صبر کا تانا بانا استقلال اور ثابت قدمی سے قائم ہے۔ اس وصف کو قائم رکھنا ہی صبر ہے۔ ہم مسلمانوں کی پوری زندگی صبر و شکر سے عبارت ہے۔ غور کیا جائے تو دین اسلام کی ہر بات صبر و شکر کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرتے ہیں اور اس عطا میں سے جو ہم نے انہیں بخشی خرچ کرتے ہیں۔ القصص۔ اس طرح دیگر نیک اعمال کے مقابلے میں صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرمائے گا، جیسے کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترجمہ: محبوب میری طرف سے فرما دیجئے، اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں صاحبان احسان ہوئے۔ بہترین صلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی سرزمین کشادہ ہے۔ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب انداز سے پورا کیا جائے گا۔ جس طرح ہر مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، بالکل اسی طرح ہر خوشی میں اس پاک ذات کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم ہوا ہے، کیونکہ شکر اخلاق، اعمال اور عبادات کا بنیادی جزو ہے، اور جذبہ شکر کے بغیر ہمارے تمام اعمال اور عبادات بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیا میں نے کبھی شکر کیا ہے؟ وہ پھر خود سے مخاطب تھا۔ جواب نہیں میں پا کر شرمندہ سا پھر متوجہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شکر کی فضیلت کچھ ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ: اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور اللہ قدر شناس ہے، خوب جاننے والا ہے۔ چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ شکر کو ملا کر ذکر کیا ہے اور ان دونوں کو رفع عذاب کا باعث قرار دیا ہے۔ وہ بہت پرتاثیر لہجے میں بول رہے تھے کہ انسان کھو جائے۔ سورہ بقرہ میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ گویا پتہ چلا کہ صبر و شکر دونوں لازم و ملزوم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ملا دیا ہے۔ آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر نصف ایمان ہے اور شکر
نصف ایمان اور یقین کامل ایمان ہے، یعنی یقین دونوں کی اصل ہے اور یہ دونوں اس کے پھل ہیں۔ بیان ختم کر کے انہوں نے اختتامیہ دعا پڑھی اور عصر کی نماز کے لیے اٹھ گئے۔ وہ 3 دن بعد واپس آیا تو ماں سے ملنے والی خبر کہ چچا کی فیملی کچھ دن کے لیے اسلام آباد چلی گئی ہے سن کر اس کے تنے اعصاب یکدم سے پرسکون ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر پھیلتا سکون مکرم لغاری نے بہت تیکھی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں جانے کو اٹھا تھا جب ان کی کڑک دار آواز گونجی، جہاں کہاں رہے ہو تم؟ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے پاچہ بن کر سر ہلاتا واپس بیٹھ گیا۔ تمہاری شادی میں اتنے کم دن رہ گئے ہیں اور تمہاری آوارہ گردیاں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ لفظ آوارہ گردیاں پر قریب بیٹھی نگین کو سخت اختلاف ہوا تھا، پر خاموش رہیں کہ بول کر شوہر کی توپوں کا رخ اپنی طرف کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ضروری کام تھا، وہ آہستگی سے بولا۔ فی الوقت اپنے ان ضروری کاموں سے اجتناب برتو اور شادی کی پریپریشن پر فوکس کرو۔ جی۔ تمہاری ماں اور بابی کی رائے ہے کہ مہندی کا فنکشن لان میں کیا جائے۔ جی۔ کیا جی؟ جیسے آپ سب کی مرضی، وہ گڑبڑایا۔ تمہاری شادی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ساری مرضیاں اور ارمان پورے کرو۔ ان کے استہزائیہ انداز پر وہ ہرٹ ہوا، لیکن پھر جی میں سر ہلا دیا۔ مکرم لغاری اس کی اتنی فرما برداری پر اکثر چڑھ جاتے تھے کہ جیسا کہ اب وہ چڑھ کر بولے تھے۔ مثلاً کیا کرو گے تم؟ بابا، آپ مجھے بتا دیں کیا کرنا ہے، میں کر لوں گا۔ بیٹے کے اتنے مؤدب انداز پر نگین نے دل ہی دل میں اس کی بلائیں لے ڈالیں۔ مہندی کے فنکشن کی ساری ارینجمنٹ لان میں تم ہی کراؤ گے؟ جی۔ آفس میں کل ہی لیو دے دو۔ اتنے دن پہلے سے؟ وہ بس سوچ سکا۔ ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ مہندی کے ساتھ ہی تم لوگوں کا نکاح کر دیا جائے اور اگلے دن ریسیپشن کا فنکشن کر لیا جائے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اصلان نے کارڈ پرنٹنگ کا آرڈر دے دیا تھا، کل تک آرڈر آ جائیں گے۔ جس کو بلانا چاہو بلا سکتے ہو۔ جی۔ اب تم جاؤ۔ جی۔ وہ سر ہلا کر کھڑا ہوا لیکن آگے نہیں بڑھا۔ اس کے رکنے کو محسوس کر کے مکرم لغاری نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ اینی پرابلم؟ بابا، وہ ایکچولی میں چاہ رہا تھا کہ نکاح سر اسید درانی پڑھائیں۔ وہ نظریں نیچے کیے بہت آہستہ آواز میں بولا تھا۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن نکاح دائنہ اکرام سے ہی ہوگا۔ بہت وقت لگا دیا آنے میں آپ نے بیٹا۔ اسید درانی نماز سے فارغ ہو کر اس کی طرف آئے جو ابھی بھی اسی جگہ گھٹنوں پر سر گرائے بیٹھا تھا۔ ان کی آواز پر اس نے آستین سے آنکھیں رگڑ کر سر اٹھایا۔ آئی ایم سوری، مجھے پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ اس کی آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو چکی تھی۔ اٹس اوکے مائی سن۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپکا۔ تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے حقیقتاً بہت خوشی ہوئی ہے۔ ان کے اتنے پیار سے کہنے پر وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ کیا آپ میرا انتظار کرتے تھے؟ بری آنکھوں میں اشتیاق تھا۔ ہاں۔ ان کی ہاں پر اشتیاق حیرانگی میں تبدیل ہوا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیوں، لیکن خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں امڑتے سوال کو نظر انداز کر کے انہوں نے پوچھا۔ اس نے زور سے سر آگے پیچھے کیا۔ عتیب لغاری۔ وہ جلدی سے بولا۔ وہ مسکرائے۔ مطلب جانتے ہو؟ جی۔ اپنے نام کے مطلب کی طرح ہی نیک ہو۔ اس نے اچنبھے سے انہیں دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ میں ایسا نہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کی ہچکچاہٹ پر وہ پھر سے مسکرائے۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ اس دن تم نے گلاس کیوں توڑا تھا؟ بٹ انہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ شاکڈ سا سر جھکا گیا۔ نہیں توڑا نہیں، گر گیا تھا۔ تم اتنے چھوٹے نہیں ہو کہ مجھے تمہیں بتانا پڑے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ آئی ایم سوری سر، وہ پتہ نہیں کیوں مجھ سے ایسا ہو گیا تھا۔ اٹس اوکے۔ اس کے شرمندہ تاثرات پر انہوں نے اس کا کندھا ہلایا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اگر غلطی ہو بھی جائے تو سچے دل سے معافی مانگیں گے تو معافی رد نہیں ہوگی۔ سر میں جاؤں؟ ان کی بات کے جواب میں وہ جلدی سے بولا۔ اسید درانی کو اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آئے تھے۔ انہوں نے اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا اور اس بات میں سر ہلا کر جانے کی اجازت دی۔ وہ جانتے تھے وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ اجازت ملتے ہی وہ تیزی سے اٹھ کر وہاں سے نکل آیا تھا۔
وہ بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی جب اس پر آفت نازل ہوئی۔ دائنا، دانی اٹھو، جلدی 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 کرو یار۔ علینا نے سر سے پیر تک اچھا خاصا اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ کیا ہوا علینا؟ وہ گھبرا کر سیدھی ہوئی۔ عتیب بھائی۔ علینا کی چیخ پر اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر ڈرتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا۔ کہاں؟ اوہ ایڈیٹ! اس کے اڑے حواس پر علینا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ چیخ چلا رہی ہو تم؟ ایڈیٹ بھی ہوگی تم! وہ غصے سے پھنکار کر واپس بیڈ پر بیٹھی۔ بیٹھ کیوں رہی ہو؟ چلو ایک نظر نکاح سے پہلے عتیب بھائی کو دیکھ تو لو، اسٹوپڈ لڑکی۔ میں پہلے ہی تمہاری سستی پر مشتعل ہوں، مجھے مزید غصہ مت دلاؤ۔ وہ واقعی چڑھی ہوئی تھی جب سے دائنا کی زبانی یہ سنا تھا کہ ابھی تک وہ عتیب سے نہیں ملی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ اب تک تم دونوں میں اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور 2-4 ڈیٹیں بھی ماری ہوں گی، مگر نہیں، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تم دونوں تو آدم بیزار بڈھی سڑی ہوئی روحیں ہو۔ وہ بدمزگی سے بولی۔ مجھے نہیں دیکھنا کسی کو۔ جب انہیں دیکھ لو گی نا تو پھر کسی کو دیکھنے کی چاہ بھی نہیں رہے گی۔ قسم سے کیا پرسنالٹی ہے، واو! وہ بازو پھیلا کر کہتی دھڑام سے بیڈ پر گری۔ تم نے دیکھ لیا نا، اور دیکھنے کی آگ بھی تم ہی کو لگی تھی، اب بجھ گئی ہوگی یقیناً۔ دائنا طنزیہ کہتی اس کی طرف پلٹی۔ بس کر دو دانی، حد ہے یار۔ تم بس کر دو اور جاؤ، مجھے ریسٹ کرنے دو، پہلے ہی بیٹھ کر کمر اکڑ گئی ہے۔ اس نے سوکھی مہندی رگڑتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ دانی پلیز یار، اٹھو جلدی سے۔ اس نے دائنا کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ ہری اب، عتیب بھائی لان میں فنکشن کے لیے سیٹنگ کروا رہے ہیں، تم سامنے مت جاؤ، لیکن ٹیرس پر سے ہی ایک نظر دیکھ تو لو۔ وہ زبردستی گھسیٹتی اسے کمرے سے باہر لے آئی۔ براؤن شلوار قمیض میں بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں وہ، تمہارا بھائی تو ان کے پاسنگ بھی نہیں ہے۔ اس نے منہ بسورا۔ دائنا کی گوری پر وہ کھلکھلا دی۔ پر مجھے بڑا وہ لگتا ہے تمہارا بھائی۔ علینا کی مصنوعی شرم پر دائنا نے رکھ کر اس کے کندھے پر مکہ جڑا۔ ظالم! اس نے کندھا مسلا۔ علینا! جی بھابھی! امارا کی پکار پر وہ پیچھے پلٹی۔ میرے ساتھ آؤ ذرا تم۔ ابھی آتی ہوں بھابھی، بس 2 منٹ۔ وہ دائنا کا بازو تھام کر جلدی سے ٹیرس کی طرف بڑھ گئی۔ علینا چھوڑو، مجھے نہیں دیکھنا، پلیز چھوڑو۔ وہ دیکھو وہ! علینا نے مطلوبہ جگہ پہنچ کر انگلی سے نیچے کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا، جو سورج کی تپش سے بچنے کو ماتھے پر ایک ہاتھ کا چھجا بنائے اور دوسرے ہاتھ سے سل کان سے لگائے ادھر ادھر چکر کاٹتا بات کرنے میں مصروف تھا۔ براؤن بال دھوپ میں گولڈن ٹچ دیتے کپڑوں کے ہم رنگ معلوم ہو رہے تھے۔ تم ذرا اپنے دید کی پیاس بجھاؤ، میں بھابھی کی بات سن کر آؤں۔ وہ ساکت کھڑی دائنا کو شرارت سے چھیڑتی پلٹ گئی۔ دائنا کی نگاہیں اس پر ٹکی تھیں جس کی گندمی رنگت سرخی لیے ہوئے تھی۔ ہاتھ کا چھجا بھی اس کے چہرے کو دھوپ کی تمازت سے بچانے میں ناکام تھا۔ وہ پورے 12 سال 8 ماہ اور 10 دن بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ آندھی سی چل پڑی تھی دل و دماغ میں۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر کو دیکھتا وہ دل پر ہاتھ رکھتی پلڑ کی اوٹ میں ہو گئی۔ 12 سال 8 ماہ 10 دن! کچھ بھی تو نہیں بھول پائی تھی وہ۔ ہاں، دماغ کی سلیٹ پر سب کچھ دھندلا ضرور گیا تھا، لیکن مٹا ہرگز نہیں تھا۔ تمہیں معلوم ہے جانا کہ تم بھی قاتل ہو، میرے اندر کا ہنستا ہوا انسان تم نے مار ڈالا ہے۔ وہ اسی روز لاہور سے واپس آ گیا تھا، مگر دل و دماغ وہیں کہیں رہ گیا تھا۔ اس نے 1 ہفتے جیسے تیسے کر کے گزارا اور اگلے سنڈے پھر سے اسید درانی کے ہاں موجود تھا۔ آج ان کا موضوع دعا کی فضیلت پر مبنی تھا۔ اس نے پورا بیان سنا اور خاموشی سے وہاں سے نکل آیا، اور پھر یہ اس کی روٹین بن گئی تھی۔ وہ ہر سنڈے اسلام آباد سے لاہور آتا، اسید درانی کا بیان سنتا اور واپس چلا جاتا۔ گھر والوں سے ملنے کی روٹین وہی پرانی تھی، مہینے 2 مہینے بعد۔ اس کی اس روٹین کو 2 ماہ گزر چکے تھے اور اسید درانی کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے نام کے مطلب کی طرح نیک ہے، اور اگر انہیں میری اصلیت پتہ چل گئی تو وہ بھی سب کی طرح مجھ سے نفرت کریں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ جس شخص سے اتنے لوگ محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے، عتیب لغاری سے نفرت کریں۔ وہ خود میں مزید نفرتیں سہنے کی ہمت مفقود پاتا تھا۔
آج جب وہ ہال میں داخل ہوا تھا تو لیٹ تھا۔ اسید درانی اپنا بیان شروع کر چکے تھے۔ ان کا آج کا موضوع توبہ تھا۔ وہ خاموشی سے خالی جگہ تلاش کر کے بیٹھ گیا۔ وہ توبہ کی شرائط پر روشنی ڈال رہے تھے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ توبہ ہر ایک گناہ سے ضروری ہے، بس اگر نافرمانی اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہو اور کسی آدمی کا حق اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو تو پھر اس کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ نافرمانی سے باز آ جائے، دوسرا یہ کہ اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو، اور تیسرا اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ پھر کبھی اس قسم کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان تینوں شرائط میں سے اگر ایک بھی نہ پائی جائے تو توبہ درست نہ ہوگی، اور اگر نافرمانی کسی انسان کے ساتھ وابستہ ہے تو پھر علماء نے 4 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ مندرجہ بالا تینوں شرائط جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں، اور چوتھی شرط اس کے علاوہ یہ کہ اس شخص کے حق سے اپنی برحد نجات ظاہر کرے۔ مثلاً اگر اس کا مال لیا ہے یا کوئی اور کسی قسم کی چیز ہے تو اس کو واپس کر دے، اور اگر کسی قسم کی تہمت وغیرہ لگائی ہے تو اس کو بھی اجازت دے یا معاف کرائے، اور اگر غیبت ہو تو غیبت کو اس سے درگزر کرائے، اور تمام گناہوں سے توبہ واجب ہے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے دم سادے سن رہا تھا۔ اسے ہر بار یہی لگتا تھا جیسے وہ یہ سب اسی کو سنانے اور سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ان کی آواز کا فضو پھیلا ہوا تھا، اور پھر اسی فضو میں ڈوب گیا جو کہہ رہے تھے کہ توبہ کے فرض ہونے پر کتاب اور احادیث رسول کے دلائل شاہد ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مسلمانوں، اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ فلاح و کامیابی حاصل کرو۔ سورہ نور۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، تم اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کراؤ اور توبہ کرو۔ آیت مکمل کر کے وہ چند سیکنڈ کے لیے خاموش ہوئے، پانی سے گلا تر کیا اور پھر سے شروع کیا۔ اب آتے ہیں توبہ کی فضیلت پر، جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ان فرشتوں کو بلا دیتے ہیں جنہوں نے وہ گناہ لکھنے ہوتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پاؤں کو بلا دیتے ہیں جن سے گناہ کیے تھے، اور اس جگہ کو بھی بلا دیتے ہیں جہاں وہ گناہ سرزد ہوئے تھے، تاکہ وہ شخص جب احکم الحاکمین کے سامنے حاضر ہو تو اس کے گناہ کا کوئی گواہ نہ نکلے۔ پورے ہال میں سبحان اللہ کی آواز گونجی تھی، اس کے آنسو اس کا گریبان بھگوتے جا رہے تھے۔ ایک اور احادیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا دست کرم اس شخص کے لیے پھیلائے ہوئے ہیں جس نے دن کو گناہ کیا ہوتا ہو تاکہ وہ رات کو توبہ کرے اور میں قبول کر لوں، اور اس شخص کے واسطے جس نے رات کو گناہ کیا ہو تاکہ وہ دن کو توبہ کرے اور میں قبول کروں۔ یہ دست شفقت اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ ساتھ بیٹھے لوگوں نے اس 19-20 سالہ لڑکے کو حیرت و حسرت سے دیکھا جو شاید کوئی گناہ کر بیٹھا تھا اور اب اس پر پچھتا رہا تھا، جبکہ اسید درانی مزید کہہ رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ مزید فرمایا کہ گناہ سے توبہ کا معنی یہ ہے کہ پھر اس گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو گناہ پر نادم جانتا ہے اسے بخشش مانگنے سے پہلے بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ پر خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی صدا میں اس بار اس کی آواز بھی شامل تھی۔ وہ واقعی پچھتا رہا تھا اس وقت پر جو گزر گیا تھا جسے اس نے ضائع کر دیا تھا۔ کیا وہ اتنا بڑا گناہ گار تھا جسے معافی نہ ملتی؟ نہیں، اس کے اندر سے کوئی بولا تھا، تو پھر کیوں میں نے توبہ نہیں مانگی؟ کیوں؟ آنسوؤں کا سیل رواں جاری تھا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کا ہر سانس قیمتی موتی ہے۔ اسی بارے میں حضرت سلیمان درانی فرماتے ہیں کہ انسان اگر کسی چیز پر نہ روئے اور فقط اسی زمانے کا ماتم کرتا رہے جو اس نے ضائع کیا،
کہ مرتے دم تک یہی رنج کافی ہے، اس کے لیے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو گزرے دور کی طرح آئندہ وقت کو بھی ضائع کر رہا ہے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی صحیح بات فرمائی ہے۔ اور خرچ کر لو اس رزق سے جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے قبل کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دے۔ سورہ منافقون۔ رہ گئے گناہ تو انہیں ابتدائے بلوغت سے دیکھنا چاہیے کہ آنکھ، کان، ہاتھ، زبان، معدہ وغیرہ سے کیا گیا گناہ کیا ہے۔ اگر گناہ کبیرہ ہے جیسے زنا، لواطت ہم جنس پرستی، چوری، شراب نوشی اور دوسرے گناہ جن پر شرعی حد واجب ہے، تو ان سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ حاکم کے سامنے جا کر اقرار کرنا ضروری نہیں کہ وہ حد جاری کرے، بلکہ گناہوں کو پوشیدہ رکھے، توبہ اور کثرت عبادت سے ان کی تلافی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سورہ ہود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں اختتامیہ کلمات پڑھ کر انہوں نے محفل برخاست کی اور اٹھ کر اس کی طرف چلے آئے، جو اب بھی سر جھکائے رو رہا تھا، جسم پر لرزش سی طاری تھی۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ عتیق لغاری نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا اور خاموشی سے گلاس پکڑ کر گٹا گٹ خالی کر دیا۔ بیٹا، پانی ہمیشہ 3 سانسوں میں پینا چاہیے، وہ نرم لہجے میں بولے۔ سوری سر۔ اس کی شرافت سے سوری کرنے پر وہ مسکرا دیے۔ مجھے تمہاری یہی بات پسند آئی ہے عتیق، کہ تم فوراً اپنی غلطی مان کر معافی مانگ لیتے ہو۔ ان کی اس بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ معافی ہی تو نہیں مانگی میں نے، وہ بھاری آواز میں بولا۔ تو اب مانگ لو، ابھی بھی وقت تمہاری مٹھی میں ہے۔ ہاں لیکن کل کیا ہو کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے لمبی سی سانس کھینچی اور اٹھ گئے۔ آج تم میرے ساتھ کھانا کھا کر جاؤ گے عتیق؟ ان کے کھڑے ہونے پر وہ بھی سر جھکائے کھڑا ہوا۔ نہیں سر، میں لیٹ ہو جاؤں گا، مجھے واپس اسلام آباد جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کے اتنے آسانی سے مان جانے پر وہ بے دل ہوا تھا۔ اگر آپ اصرار کر کے روکیں گے تو رک جاؤں گا، وہ پاؤں کے انگوٹھے سے فرش کو رگڑتا مدھم آواز میں بولا۔ اس کی معصومیت پر اسید رانی کے سمٹے لب پھر سے واہ ہوئے۔ آج تم میرے پاس ہی رکو گے عتیق؟ ان کے باروب انداز پر وہ مسکراتا ان کی طرف جھک گیا۔ اسید رانی نے اسے کندھوں سے تھام کر سینے سے لگایا اور اس کے گرد بازوؤں کا حصار باندھ دیا۔ تپتی دھوپ سے چھاؤں میں آنا کسے کہتے ہیں؟ کوئی عتیق لغاری سے پوچھتا، جو اس وقت سر ان کے سینے سے ٹکائے آنسو بہا رہا تھا۔ یقیناً میرا رب جسے چاہے ہدایت دے۔ لان سمیت پورا لغاری پیلس جگمگاتی روشنیوں سے سجا خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ لان میں خوب رونق لگی ہوئی نظر آ رہی تھی، جہاں ویٹرز مسکراتے ہوئے مہمانوں کو مختلف مشروبات پیش کر رہے تھے۔ عورتیں عورتوں کے ساتھ، مرد مردوں کے ساتھ، جبکہ بچے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے گپ شپ لگاتے بھرپور انجوائے کر رہے تھے۔ بیک گراؤنڈ میں ہلکے سروں میں بجتا اسٹیریو اس محفل کی رونق میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ پیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس وہ سر جھکائے اپنے آنسوؤں پر بند باندھے بیٹھی تھی۔ جب الینا، امارا بھابھی اور اس کی دونوں نندیں کمرے میں داخل ہوئیں، پیچھے ہی سبز رنگ کی ساڑی میں ملبوس تانیہ بھی تھیں۔ ماں کو دیکھ کر وہ ضبط کھوتی ان کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اس کی پیٹھ سہلاتی، دھیمی آواز میں اسے تسلی دیتی خاموش کروا رہی تھیں۔ اسے چپ نہ ہوتے دیکھ کر الینا انگلی کے پوروں سے اپنے آنسو صاف کرتے آگے بڑھی۔ بس کر دو دانی، ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا اور تم سارے آنسو یہی بہا دو گی تو نکاح کے وقت کوئی آنسو نہیں نکلے گا اور سب میں سب کی ہوگی۔ سب کہیں گے کہ دیکھو لڑکی کو شادی کا کتنا شوق تھا کہ بنا روئے ہی فوراً نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ اس کے ضاحکہ انداز پر وہ سب اپنے اپنے آنسو پونچھتی مسکرا دیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے ویسے، اسما نند فوراً ہنستے ہوئے بولی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اور قسم سے تب بھی مجھے اتنی شرمندگی ہوئی تھی جب میرے چاہنے کے باوجود بھی کوئی آنسو نہیں نکل پا رہا تھا۔ اف۔ اس کی دہائی پر دائنا نے
مسکرا کر آنسو پونچھے۔ اور پھر جو ریکارڈ بعد میں سب نے اسما کا لگایا تھا، اللہ توبہ! امینہ دوسری نند نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اور میں نے اسی سے عبرت پکڑی اور اپنی شادی پر گلیسرین منگوائی تھی کہ خدا نخواستہ اگر میرے میں آنسو نہ نکلے تو۔ اس کی تو پر ہی سب کے بھرپور قہقہے پھوٹ نکلے تھے۔ تانیہ نے آنسو پونچھ کر ہنسی دباتے ہوئے انہیں مزید جگتوں سے روکا اور باہر آنے کا کہہ کر بخود باہر نکل گئیں۔ وہ چاروں بھی شرافت کے جامے میں آتی دائنا پر دوپٹہ تان کر اس سے لیے لان کی جانب چل دیں۔ دائنا کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ وہ بار بار ہتھیلیوں میں پھوٹتا پسینہ دوپٹے سے رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ دل کے دک دک نے الگ طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا اور رہی سے ہی کسر اسٹیریو پر بجتے گانے نے پوری کر دی تھی۔ دھیرے دھیرے ہوا دل یہ جواں، دھیرے دھیرے جاگے نئے ارماں، دھیرے دھیرے ہے نا 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 بھی ہو گئی دیکھو ہاں ہاں۔ اس نے منہ پر گرایا نیٹ کا پلو کھینچ کر مزید نیچے کیا۔ دھیرے دھیرے گئی دنیا بدل، دھیرے دھیرے بدلا ہر پل، دھیرے دھیرے ہے نا 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 بھی ہو گئی دیکھو ہاں ہاں۔ وہ لان کی روش پر قدم رکھ چکی تھی۔ وہاں کی چکا چوندھ روشنیوں میں سب کی نظریں دوپٹے کے نیچے چھپے وجود پر تھیں۔ دائنا نے اتنی نظروں پر گھبرا کر آنکھوں کے ساتھ سر بھی جھکا دیا۔ دائیں جانب سے اذلان لغاری چھوٹے بھائی کا بازو دبوچے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ابھی سر اسید درانی کو لے کر پہنچا تھا جب اذلان اس کی نا کے باوجود اسے گھسیٹ لایا تھا۔ سب کے چہروں پر اذلان کی حرکت پر مسکراہٹ اور شاباشی تھی، جبکہ عتیب کے چہرے کے ایکسپریشنز پر مکرم لغاری بھی محظوظ ہو کر مسکرا دیے۔ گلوکار سب سے بے خبر اپنا گلا پھاڑ رہا تھا۔ اذلان نے اسے تقریباً دھکا دے کر دائنا کی طرف کے ساتھ دوپٹے کے نیچے کیا۔ ڈائور سیوج کی خوبصورت مردانہ پرفیوم نے دائنا اکرام کے گرد احصار باندھ لیا تھا۔ خبردار اگر یہاں سے ہلنے کی کوشش بھی کی تو۔ آپ فکر ہی مت کریں اذلان بھائی، اس کی دھمکی پر الینا مسکرائی۔ یہ دونوں اب ہم چاروں کی حدود میں ہماری رسپانسبلٹی ہیں۔ اس نے ہاتھ سے چاروں کونوں پر کھڑی امارہ، اسما اور امینہ کی طرف اشارہ کیا۔ دائنا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں غائب ہو جائے۔ وہ پرے کھسک کر مزید خود میں سمٹ گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ الینا کے ساتھ ساتھ گانا گانے اور لگانے والے کو بھی شوٹ کر دے۔ نئے نئے دن ہیں، نئی راتیں، نئے نئے قصے ہیں، نئی باتیں، نئی نئی پہچان ہے سب سے، نئے نئے ساری ملاقاتیں۔ گانے کے بول اب عتیب کے کانوں سے ٹکرائے تھے مگر وہ کوئی بھی تاثر دیے بنا خاموشی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ دائنا کے وجود سے اٹھتی مہندی اور پھولوں کی مہک اس کے نتھوں سے ٹکرا کر اسے بے طرح ڈسٹرب کر چکی تھی۔ دھیرے دھیرے گئی دنیا بدل، دھیرے دھیرے بدلا ہر پل، دھیرے دھیرے ہے نا 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 ہو گئی دیکھو ہاں ہاں۔ ہدا ہدا کر کے سفر تمام ہوا اور اسٹیج کے قریب آتے ہی وہ دوپٹے کے نیچے سے نکل کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے پیچھے اسے بہت سی آوازیں سنائی دی تھیں جو اسے اسٹیج پر دائنا کے ساتھ بیٹھنے کو پکار رہے تھے، مگر جو اب تک ہو چکا تھا وہ اس کے لیے کافی تھا۔ اس لیے انسنی کرتا ڈرائنگ روم میں سر اسید درانی کے پاس چلا گیا۔ دائنا کو صوفے پر بٹھا کر مہندی کی رسم شروع کر دی گئی۔ سب خواتین باری باری آ کر اسے مہندی لگانے کے ساتھ ساتھ میٹھا بھی کھلاتی جا رہی تھیں۔ ایک آدھ گھنٹے بعد رسم ختم ہوئی تو نکاح کا شور اٹھا۔ مکرم لغاری اسید درانی کو ساتھ لیے اسٹیج پر آئے۔ عتیب ان کے پیچھے تھا۔ وہ قریب آیا تو اسما نے بھائی کو باقاعدہ پکڑ کر دائنا کے ساتھ صوفے پر بٹھا دیا۔ دائنا اس کے بیٹھنے پر سانس روک چکی تھی۔ اسید درانی نے کلمات پڑھ کر باری باری دونوں سے رضامندی لی اور نکاح نامے پر ان کے دستخط لیے، جس کے ساتھ ہی مبارک سلامت کا شور بلند ہوا۔ بہت بہت مبارک ہو مائی سن۔ اسید درانی ہمیشہ کی طرح نرم مسکراہٹ لیے محبت سے بولے تھے اور اسے خود سے بھینچ لیا تھا۔ شکریہ سر، وہ آہستگی سے مسکرا کر بولا۔ انہوں نے مزید ایک دو باتیں اس سے کیں اور اسٹیج سے اتر گئے۔ پھر باری باری سب نے اسے گلے لگایا اور مبارکباد دی، سوائے مکرم لغاری کے جو کچھ فاصلے پر کان سے فون لگائے خود کو مصروف ظاہر کر رہے تھے۔
وہ آہستگی سے چلتا ان کے قریب آ رکا۔ اسے دیکھ کر انہوں نے کال بند کی، ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا تھپتھپایا اور کنگریچولیشنز کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عتیب لغاری اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ کم سے کم آج کے دن اس سے اپنے باپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے گلے سے لگائے، مگر اتنے سال بعد آج کے دن بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ عتیب واپس آ کر بیٹھو، کچھ تصویریں تو بنواؤ ڈائنا کے ساتھ۔ امارا بھابھی اس کا بازو تھامے واپس اس کی جگہ پر لے آئیں جہاں مسز ڈائنا عتیب لغاری سر جھکائے سوں سوں کرتی ہوئی رونے میں مصروف تھی، اور ساتھ بیٹھی الینا اسے ٹشو پکڑانے میں۔ کھانے سے فراغت کے بعد وہ اسے لیے گیسٹ روم میں چلے آئے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے چاروں طرف طائرانہ نظر گھمائی۔ 2 سنگل بیڈ مناسب فاصلے پر بچھے تھے۔ بائیں جانب کھڑکی تھی جس پر سفید کرٹن تنا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر 2 چیئرز تھیں جن کے درمیان چھوٹا سا ٹیبل پڑا تھا۔ غرضے کا پورا کمرہ سادگی اور نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ وہ جائزہ مکمل کر کے بیڈ پر آ بیٹھا۔ دوسرے بیڈ پر اسید درانی کتاب لیے دراز ہو چکے تھے۔ کافی پل خاموشی سے گزر گئے۔ وہ چاہتا تھا کہ سر اسے مخاطب کریں اور پوچھیں، لیکن وہ تو بہت انہماک سے مطالعے میں مصروف تھے۔ تھک ہار کر وہ بیڈ پر چت لیٹ گیا، چھت کو دیکھنے لگا۔ جب سیلنگ کا ڈیزائن بھی ازبر ہو گیا تو منہ پھیر کر اسید درانی کو دیکھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا اور وہ ابھی بھی کتاب پڑھ رہے تھے۔ دیوار پر ٹنگے کلاک پر 10 بج چکے تھے۔ اکتا کر اس نے خود ہی انہیں مخاطب کر لیا۔ سر؟ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے آپ سے بہت سی باتیں شیئر کرنی ہیں۔ میں پہلے ہی بہت دیر کر چکا ہوں اور آپ کے آج کے لیکچر کو سن کر مجھے لگا کہ اب مزید دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بات پر ان کے چہرے پر نرم مسکراہٹ پھیلی۔ ہاں عتیب، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنا ہر مسئلہ مجھ سے شیئر کرو۔ ان کی حوصلہ افزا مسکراہٹ پر وہ اٹھ بیٹھا۔ چند پل انگلیوں کو رگڑ کر اندر کا اضطراب کم کیا اور بولا، سر، آپ نے کہا تھا نا کہ میں اپنے نام کے مطلب کی طرح نیک ہوں؟ ہاں۔ انہوں نے سر ہلایا۔ سر، میں نہ تو نیک ہوں اور نہ ہی شریف، بلکہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، جو صرف اور صرف سزا کے قابل ہے، معافی کے نہیں۔ مجھے میرے گھر والوں نے یہی باور کروایا کہ میں سزا کا حقدار ہوں، معافی کا نہیں۔ اس کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات دیکھ کر اسید درانی نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس کی طرف سیدھے ہو کر بیٹھے۔ دیکھو عتیب، ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کہیں نہ کہیں برہم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کا آسرا سدا ہم پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے اگر تم ایسا سوچ کر اب تک توبہ کرنے سے احتراز برتتے رہے ہو تو تم غلط تھے۔ اب مجھے کھل کر بتاؤ، استاد نہیں دوست سمجھ کر، بنا کسی خوف اور ہچکچاہٹ کے۔ اس نے زور زور سے اثبات میں سر ہلایا اور پچھلے 3 سال کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اور اب وہ دونوں گھٹنے جوڑے ان پر سر ٹکائے رو رہا تھا۔ سب نے مجھ سے نفرت کی، کسی اچھوت کی طرح تنہا کر دیا، مجھے معافی کے قابل نہیں جانا، مجھے باور کروایا کہ میں بہت گناہ گار بن چکا ہوں۔ 3 ماہ، پورے 3 ماہ تک میں نے اس قید خانے میں آسمان تک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس نے رک کر آستین سے آنکھیں پونچھیں۔ کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ عتیب، تم گناہ کی طرف بڑھے تھے لیکن گناہ کرنے سے بچ گئے ہو، اس لیے پلٹ آؤ اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لو، وہ تمہاری ہر خطا کو معاف کر دے گا۔ کسی نے مجھے نہیں کہا سر۔ اس نے ناک رگڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ اور میں پچھلے 3 سال سے اسی احساس میں جیتا رہا کہ میرے لیے معافی کی گنجائش نہیں، اور اگر ہے بھی تو میں کس منہ سے معافی مانگوں گا۔ اس لیے جو سزا مجھے ملی اسے برداشت کرتا ہی خود کو بہت مسکین تصور کرتا رہا ہوں۔ اسید درانی نے اس کی کہانی سن کر لمبی پرسکون سانس کھینچی۔ میں تم سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں عتیب، اس کے بعد تم جو فیصلہ کرنا چاہو گے یہ تم پر ہے کہ آیا تم توبہ اور معافی کے قابل ہو کہ نہیں، اور یہ بھی کہ تم اس غفلت سے پلٹنا چاہتے ہو ابھی یا نہیں۔ اس کے اصوات میں سر ہلانے پر وہ اسے واقعہ سنانے لگے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا گنہگار تھا۔ اس نے توبہ کرنی چاہی لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں۔
لوگوں نے اسے ایک عابد کا پتہ بتایا کہ اس عابد کے پاس جاؤں۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں اور 99 آدمیوں کو بلا وجہ قتل کر چکا ہوں اور اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ عابد نے اس کی پوری بات سنی اور کہا کہ نہیں۔ اس شخص نے جواب سن کر عابد کو بھی قتل کر کے 100 کا عدد پورا کر دیا۔ پھر لوگوں نے اسے ایک عالم کا پتہ دیا۔ وہ وہاں گیا اور اس عالم سے وہی سب پوچھا۔ اس عالم نے کہا کہ تمہاری توبہ ضرور قبول ہوگی، مگر اپنی زمین سے نکل جا کہ یہ فساد کی جگہ ہے، اور فلاں جگہ چلا جا، وہاں صالح لوگ رہتے ہیں۔ وہ عالم کی بات مان کر اس طرف چل پڑا کہ راستے میں اسے موت نے آ لیا۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا کہ اس پر ہماری ولایت قبضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کی زمین ناپو۔ زمین ناپی گئی تو وہ صالحہ لوگوں کی طرف بالشت پر زیادہ بڑھ چکا تھا۔ پس رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے۔ اب اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نجات کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ گناہوں کا پلہ بالکل خالی ہوگا اور نیکی کا پلہ بھاری ہوگا تو ہی توبہ قبول ہوگی۔ اگر انسان غلطی مان کر تھوڑا سا بھی جھکے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نجات ممکن ہے، اس کی نجات کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں ہے کہ کب اس کا بندہ اس کے حضور حاضر ہو کر معافی طلب کرے اور کب وہ اسے معاف کر کے اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے۔ وہ بات مکمل کر کے اسے سوچوں کے بھنور میں ڈوبا چھوڑ کر تہجد کے لیے وضو کرنے چل دیے۔ کمرے کا وال کلاک رات کے 3 بجنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ سرخ کامدنی لہنگے میں اس کا دلکش سراپا نگاہوں کو حیران کر رہا تھا۔ ضروری رسموں کے بعد اسماء اور عمارہ چند ایک ضروری نصیحتیں کر کے اسے اطیب لغاری کے کمرے میں چھوڑ گئی تھیں۔ کمرے کو سرخ پھولوں اور دیوں کی مدد سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں دیوار کے ساتھ بیڈ تھا اور اس کے عین سامنے نیچے سرخ پتیوں سے دل بنا کر اس کے ارد گرد جلتے دیے رکھے تھے۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ بیڈ کی دائیں جانب کمرے کا دروازہ تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر ڈبل سیٹر صوفہ اور اس کے ساتھ بائیں طرف ایک اور ڈبل سیٹر صوفہ تھا، جن کے درمیان میں ٹیبل اور بالکل سامنے کی دیوار پر LED نصب تھا۔ صوفوں کی درمیانی ٹیبل کو بھی پھولوں سے ڈھک کر وسط میں دیوں سے ہیپی میرج لکھا تھا۔ یہ سب الینا کی کارستانی تھی، جس نے اپنی ایونٹ مینجمنٹ کا تجربہ اس کے کمرے کی سجاوٹ کر کے کیا تھا۔ وہ بیٹھ کر اکڑ چکی تھی اور جب بھی لیٹنے کی کوشش کرتی الینا جلدی سے بازو پکڑ کر روک دیتی۔ ایڈیٹ، اتنا پیارے لگ رہی ہو، یوں پھیلا ہوا لہنگا لیٹو گی تو سارا سمٹ جائے گا۔ تم دفع کیوں نہیں ہو جاتی یہاں سے؟ ڈائنا نے اس کی حرکتوں سے چڑ کر کہا۔ پہلے ہی کمرے کے اچھے خاصے رومانٹک ماحول نے اسے ڈسٹرب کر رکھا تھا اور اوپر سے یہ بلا۔ اگر میں چلی گئی تو تم جو بار بار منہ کھولے جمائیاں لے کر لیٹنے کی کوشش کر رہی ہو نا، فوراً سے سو مر جاؤ گی، اور عتیق بھائی بیچارے اپنی کھجلہ عروسی میں سوئی دلہن دیکھ کر دل محسوس کر رہ جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی تمہاری طرح ہی بالکل ان رومانٹک مال ہیں۔ الینا نے اچھی خاصی جاڑ پلا دی تھی۔ پلیز الینا، دیکھو رات کے 12 بج چکے ہیں اور میں دن کے 12 بجے سے بیٹھی ہوئی ہوں، کچھ تو رحم کھاؤ اور میرا سر کھانے کی بجائے جاؤ یہاں سے، تمہیں تمہارے شوہر کا واسطہ۔ میرا شوہر تمہارا بھائی ہے۔ ہاں نا، تمہیں میرے بھائی کا واسطہ۔ ڈائنا نے ٹھپ سے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے، جس سے خاموش ماحول میں اس کی چوڑیوں کی جل ترنگ بجی۔ ہاؤ رومانٹک نا؟ الینا نے اپنے ہاتھ گالوں پر رکھے لہک کر کہا۔ اف، ایک تو تم ہر چیز میں جو رومانس دریافت کرتی ہو نا، سخت چڑ ہے مجھے تمہاری اس عادت سے۔ ہاں بھائی، تم جیسی بورنگ لڑکی کیا جانے رومانس۔ تمہارے عتیق بھائی بے شک تمہارے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے ہوں تاکہ وہ اندر آئیں، اور تم یہاں بلا وجہ کی ہٹلر بنے بیٹھی ہو اور پھر کہتی ہو کہ ہم دونوں بورنگ ہیں، ہمیں رومانس کا نہیں پتہ۔ اب کہ ڈائنا کے مصنوعی جذبات میں کی گئی بات الینا کے دل پر لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، لیکن پلیز لیٹنا مت اور سونا بھی نہیں، کم سے کم آج کی رات تو بالکل نہیں سونا، اور عتیق بھائی کی تو ویسے بھی تمہارے قاتل حسن کو دیکھ کر نیندیں اڑ پھر جائیں گی، وہ شرارت سے بولی۔ ڈائنا نے دل میں کلمہ شکر ادا کیا اور فوراً اثبات میں سر ہلایا کہ کہیں پھر سے اس کا ارادہ بدل نہ جائے۔ گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ۔
اسے آنکھ مار کر ہوائی کس دیتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ دائنا نے پرسکون ہو کر سانس لی اور فوراً لہنگا سمیٹ کر تکیہ سیٹ کیا اور سیدھی لیٹ گئی۔ کمر واقعی تختہ بن چکی تھی۔ اپنی نیند سے بوجھل آنکھوں کو بامشکل کھولتی چھت پر لٹکے فانوس کو دیکھنے لگی۔ کیا مجھے اسی روپ کے ساتھ جاگ کر اس کا انتظار کرنا چاہیے یا پھر چینج کر کے سونا چاہیے؟ اگر جاگتی رہی دلہن بنی تو وہ کیا سوچے گا؟ میں دائنا اکرام اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاؤ اسٹرینج! وہ خود کی سوچ پر استہزائیہ ہنسی۔ اسی لمحے نیند کی پری نے آہستگی سے اس کی آنکھوں کو اپنی آغوش میں لے کر اس کے وجود کو تھپک دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب پیاس کے باعث اس کی آنکھ کھلی۔ چند منٹ غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ کہاں ہے۔ خود پر لدے زیورات اور بھاری لہنگے سے کوفت محسوس ہوئی۔ وہ اٹھی اور کمرے کی نیم روشنی میں ٹٹول ٹٹول کر چلتی روم فریج کی طرف بڑھی۔ امارا بھابھی بتا گئی تھیں کہ فریج میں پانی، جوسز اور فروٹس موجود ہیں۔ فریج سے بوتل نکال کر پانی پیا اور لہنگا سنبھالتی ڈریسنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ خود کو ناقابل برداشت بوجھ سے آزاد کیا اور ہلکی پھلکی ہو کر واپس کمرے میں آئی۔ فرش پر بنے دل کے گرد موجود دیے بجھے ہوئے تھے۔ لائٹ؟ اس کے دماغ میں جماکا ہوا۔ جب وہ سوئی تھی تو ساری لائٹس آن تھیں، دیے جل رہے تھے۔ اگر وہ کمرے میں نہیں آیا تھا تو کس نے بجھایا یہ سب؟ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ نیم اندھیرے میں ہی دائیں بائیں جانب دیکھا۔ بالکنی کا دروازہ بند تھا۔ اس نے گردن گھمائی اور داخلی دروازہ گھورا۔ وہ بھی بند تھا۔ قریب پڑے صوفے پر کسی وجود کے ہونے کا احساس ہوا تو تھوڑا آگے کو جھک کر آنکھیں مکمل پھاڑ کر دیکھا۔ وہ وہیں لیٹا تھا۔ بازو آنکھوں پر دھرا تھا اور ٹانگیں صوفے سے نیچے آ رہی تھیں۔ 6 فٹ 3 انچ کے مرد کو ڈبل سیٹر صوفہ خود میں سمونے میں ناکام نظر آ رہا تھا۔ کیا مجھے اسے بیڈ پر سونے کا کہنا چاہیے؟ نہیں، میں کیوں کہوں؟ خود سو جاتا بیڈ پر۔ میں نے کون سا منع کیا تھا؟ وہ خود ہی بیڈ پر سونا نہیں چاہتا ہوگا۔ اس نے ناک مروڑا۔ بیڈ پر سونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ کرک کر سوچتی سیدھی چلتی بیڈ پر آئی اور کمفرٹ جھاڑ کر سر تک تان لیا تھا۔ مجھے راس ہے، سرد موسم، برف لہجے، ٹھنڈی راتیں، بھیگی یادیں، تلخ باتیں، کڑوا گونٹ، بے باک سچائی اور شب تنہائی۔ وہ منہ میں سگریٹ دبائے ٹیرس پر لگی گرل کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا وہ سب کچھ بھول چکی ہوگی؟ اگر ہاں تو پھر میرا سامنا کرنے سے کتراتی کیوں رہی ہے؟ اور نہیں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک دم سے سامنے جا کر معافی مانگنے کی ہمت کہاں تھی؟ اور وہ اس طریقے سے معافی مانگنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ پہلے وہ اسے اپنے وجود کا احساس دلائے، اسے باور کروائے گا کہ وہ ویسا نہیں رہا جیسے وہ سوچ رہی ہوگی۔ پھر اسے اپنا عادی بنا کر اسے محبت میں مبتلا کرے گا، اور جب یہ سب ہو جائے گا تو پھر اسے سمیٹنے میں آسانی ہوگی، اور پھر ہی تب وہ اس سے معافی مانگے گا اور اپنی ساری محبتیں اور ساری توجہ اس پر نچھاور کر دے گا، اور تب اس کے پاس پلٹنے کا کوئی وزن نہیں بچے گا، اور تب میں اسے پلٹنے دوں گا بھی نہیں۔ وہ دل میں پختہ ارادہ کرتا بڑبڑایا۔ اپنی زندگی کے بہت سے سال اسے سوچتے گزارے ہیں، تصور ہی تصور میں اسے معافیاں بھی مانگی ہیں، اس کے دکھوں کا مداوع کرنے کے عہد باندھے ہیں۔ پھر کیسے وہ پلٹ سکتی ہے؟ اب وہ نہیں پلٹے گی اور نہ ہی عتیب لغاری اب کہ تمہیں پلٹنے دے گا۔ دائنا عتیب! اس کے ہونٹ آہستگی سے واہ ہوئے تھے۔ سگریٹ کا آخری کش لے کر اس نے سگریٹ جوتے تلے مس لی۔ وہ اسموکنگ ایڈکٹڈ نہیں تھا۔ ہاں، کبھی کبھار طبیعت اور موڈ کے پیش نظر ایک آدھ سگریٹ پی لیتا تھا۔ منہ سے دھواں نکال کر بالوں میں انگلیاں چلائیں، کپڑوں کو جھاڑ کر سلوٹیں ہٹانے کی کوشش کی اور پلٹ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سامنا تو کرنا ہی تھا، چاہے آج یا پھر آئندہ۔ آہستگی سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ واپس موڑ کر دروازہ لاک کر دیا اور پلٹ کر آگے بڑھا ہی تھا کہ بیڈ پر پڑے وجود کو سوتا دیکھ کر یکدم سے پرسکون ہوا تھا۔ کنپٹی کی تنی رگیں ڈھیلی ہوئی تھیں اور وہ قدم قدم چلتا بیڈ کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ خوبصورت و دلکش وجود آنکھیں میچے نیند میں غافل تھا۔ چہرے پر چھائی معصومیت نے اس کے دل میں ہلچل مچائی تھی۔ وہ مزید آگے ہوا۔ جھومر اور ٹکا
بائیں جانب لڑک گئے تھے اور نت کے موتی ہونٹوں میں چبھے ہوئے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس نت کو اتار دے تاکہ وہ اس طرح سے اس کے لبوں کو چھو نہ پائے۔ ایک ہاتھ سینے پر اور دوسرا تکیے پر دھرا تھا۔ بازو سرخ کانچ کی چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہتھیلی پر مہندی کے خوبصورت نقش و نگار نے پھر سے اس کے دل کی حالت زیر زبر کی تھی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور چکا تھا کہ اگلے ہی پل دماغ نے ابھی نہیں کہہ کر روک دیا۔ اسی وقت سویا وجود کسمسایا تھا تو وہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اپنے دل کی اکساتی رومانوی سوچوں پر بند باندھتا وہ پلٹا اور لائٹیں اور دیے بجھا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بامشکل صوفے پر آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ 2 بج چکے تھے اور 3 بجے اٹھ کر اسے تہجد پڑھنی تھی۔ اسے ابھی لیٹے چند منٹ ہی گزرے تھے جب اسے بیڈ پر ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھوں پر رکھا بازو تھوڑا اونچا کیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی، شاید جگہ کا تعین کر رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور نیم روشنی میں سنبھل کر چلتی فریج کی طرف چلی گئی۔ پانی پیا اور لہنگا سنبھالتی ایک ڈریسنگ روم میں غائب ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ 15-20 منٹ بعد وہ پھر سے واپس آئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر بازو ترچھا کیا۔ وہ اسے بیڈ سے کچھ فاصلے پر نیچے بنے ہارٹ کے پاس جھکی نظر آئی۔ پھر وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور بالکنی کا دروازہ دیکھا۔ پھر پلٹ کر اس کی طرف مڑی اور باہر کا دروازہ گھورا۔ تب اس کی نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ آگے کو ہوئی اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ عتیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر وہ سیدھی ہوئی اور ایک ہاتھ کمر پر ٹکائے کچھ سوچنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑا ہو، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور جب وہ اسے معاف کر دے تو وہ اس کے وجود کو خود میں سمیٹ کر سب کچھ بھول جائے۔ سب کچھ۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھا جب اس نے سر جھٹکا اور تیزی سے چلتی بیڈ پر چڑھی، کمفرٹر سیدھا کیا اور سر تک تان کر لیٹ گئی۔ چاند بادل کی اوٹ میں چھپ چکا تھا اور عتیب لغاری کو اپنے ہر طرف گپ اندھیرا چھایا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں جو یوں مر مٹا تم پہ، اس لیے نہیں کہ تم حسن کی مورت ہو، اس لیے کہ تم سادہ ہو قیامت ہو۔ میں جو یوں مر مٹا تم پہ، اس لیے نہیں کہ تم چاند کی چاندنی ہو۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ شکر کرتی وہ جلدی سے اٹھی اور بیڈ شیٹ درست کرتی واش روم میں گھس گئی۔ شاور لے کر لائٹ پنک کلر کا ہلکی ایمبرائڈری کا سوٹ پہنا اور واپس کمرے میں آئی۔ کمرہ ابھی بھی خالی تھا۔ ٹاول سے بال رگڑتے ہوئے وہ دماغ میں الفاظ ترتیب دینے لگی جو سب کی باتوں کے جواب میں اسے کہنے تھے، اور خاص طور پر الینا چڑیل کے سوالات۔ اف! اس نے کڑ کر سوچتے ہوئے بال جھٹکے اور برش کرنے لگی۔ بالوں کو سمیٹ کر اس نے میک اپ کا ہلکا سا نیچرل ٹچ دیا اور کانوں میں ٹاپس پہننے لگی۔ ٹاپس پہن کر رنگز اور 5-6 سوٹ کی ہم رنگ کانچ کی چوڑیاں پہن کر خود کو اوکے کیا اور بیڈ کی طرف آ گئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے پاؤں نیچے لٹکا لیے۔ 9 بج چکے تھے۔ کیا مجھے باہر چلے جانا چاہیے؟ پاؤں جلاتی وہ خود سے مخاطب تھی۔ اگر چلی گئی تو سب کیا سوچیں گے؟ اور اگر نہ گئی تو پھر بھی جو سوچیں گے سب۔ وہ شرم سے جھرجھری لے کر فوراً باہر کی طرف بڑھی۔ اوپر کے پورشن میں سناٹا چھایا ہوا تھا، مطلب ابھی کوئی بھی نہیں اٹھا تھا۔ وہ ریلیکس ہوتی گرل پر نیچے کو جھکی۔ نیچے بھی کوئی نہیں تھا، لیکن کچن سے کھٹر پھٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چائے پینے کا سوچ کر وہ نیچے چلی آئی۔ وہ آخری سیڑھی پر تھی جب اس کی نظر لاؤنج میں اخبار پڑھتے مکرم لغاری پر پڑی۔ کم سے کم آج کی صبح وہ سب سے پہلے ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ آیا واپس چلی جائے یا نہ جائے جب مکرم لغاری نے بھی اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی اخبار فولڈ کی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہماری بیٹی اتنی صبح اٹھ گئی؟ ان کی چہکتی آواز پر وہ جھجکتی آگے بڑھی اور ان کی پھیلی باہوں میں سما گئی۔ السلام علیکم تایا ابو۔ وعلیکم السلام تایا ابو کی جان۔
انہوں نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ لیا اور اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ دیکھ لو 9 بج چکے ہیں اور ہم باپ بیٹی کے علاوہ سب گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا بھی اٹھ چکا ہے۔ ان کی بات پر وہ مسکرائی لیکن بولی نہیں۔ اور بھائی ہماری بیٹی کو پاکستان کیسا لگا؟ ان کا انداز اتنا دوستانہ اور لہجے میں اتنی مٹھاس اور نرمی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی مکرم نگاری ہیں جو بیٹے کے ساتھ کبھی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بھی بات نہیں کرتے۔ ان کی بات پر وہ منہ پھیلا کر ان کی طرف مڑ کر بیٹھی، چہرے پر حقیقی کے تاثرات واضح تھے۔ مجھے کیا پتہ پاکستان کیسا ہے؟ مکرم نگاری ہنس دیے۔ ہم گھمائیں گے نا اپنی بیٹی کو پورا پاکستان۔ اوہ! اس نے آنکھیں مٹکائیں۔ پورا لاہور تو گھمایا نہیں ابھی تک اور پورا پاکستان گھمائیں گے۔ ناراضگی نمایاں تھی۔ اب کے دائنا کے انداز پر ان کا کہا بے ساختہ تھا۔ عتیب اپنے باپ کو یوں ہنستے دیکھ لیتا تو غش یقینی تھا۔ اب تک شادی کی تیاریوں میں بزی تھے لیکن اب شادی سے فارغ ہو چکے ہیں تو ضرور گھمائیں گے اپنی بیٹی کو۔ وہ مسکراہٹ سمیٹ کر بولے اور سکینہ کو آواز دے کر 2 کپ چائے لانے کا کہا۔